یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیو پروڈکٹ جو ہے لانچ کرتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ کی رینکنگ کے لیے آپ کو جو ہے ریویوز لینے پڑتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس صورت میں آپ جو ہے ایک نئے سیلر ہوتے ہیں، تو نئے سیلر کو جناب مارکیٹ میں ایسے ایک مطلب بندہ آئے گا تو وہ نئے سیلر سے ایسے پرچیزنگ یا شاپنگ سٹارٹ نہیں کر دے گا، بلکہ کیا کرے گا کہ وہ دیکھے گا اس کے ریویوز وغیرہ نہیں ہوں گے تو پھر جناب وہ اس سے پرچیزنگ نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ کو ریویوز لینے پڑتے ہیں، اور آگے ہم پڑھیں گے انٹرنل ایڈورٹائزمنٹ میں کہ وہ ریویوز کیسے لیتے ہیں. تو وہ ریویوز ERP اور ڈفرینٹ میتھڈ یوز کر کے لیتے ہیں، اور اس میں آپ گیو اویز دیتے ہیں اور اس سے بھی آپ ریویوز حاصل کرتے ہیں. تو گیو اویز یہ سین ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے عوام میں مفت میں فری میں تقسیم کرتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم ان کی بات کریں، کون سا برانڈ ہے، ملک شاپ، جیسا کہ ہمارے علاقے میں ایک نئی ملک شاپ اوپن ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے دن مطلب موسٹلی ایک ہی دن میں ہوتا ہے، لیکن کچھ برانڈ ایسے ہوتے ہیں وہ 2-3 دن آفر لگا کے رکھتے ہیں. انہوں نے ایک پیکج بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ جناب ہم ڈیلی کا 2 من جو ہے نا دودھ فری میں دیں گے. تو 3 دن وہ ان کا کتنا ہو گیا، 6 من دودھ جو ہے انہوں نے ایک پیکج بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فری میں دینا ہے، اس سے مارکیٹنگ ہو جاتی ہے ان کی. تو آپ کی جو امیزون کی دنیا میں یا ای کامرس کی دنیا میں جو مارکیٹنگ ہوتی ہے یا رینکنگ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو جیسے یہاں فزیکل میں وہ دودھ ملک شاپ والے اپنی مارکیٹنگ کے لیے یا رینکنگ کے لیے وہ کر رہے تھے، دودھ فری میں دے رہے تھے. وہاں آپ کو اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ گیو اویز کی صورت میں دینی پڑتی ہے مفت میں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس سے کرتے ہیں، وہ ریسیو کرتے ہیں، ریویوز آپ کو ملتے ہیں. اور یہ اس صورت میں مطلب مفت میں اپنا وہ کرنا، پروڈکٹ کو گیو اوے کی صورت میں دینا، اور باقی PPC کے ایکسپنسز اور مطلب جتنے بھی ایکسپنسز آپ کی سیل کو آرگینک کرنے میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پروڈکٹ کو رینک کرنے میں لگتے ہیں، وہ جناب بیسک ایکسپنسز ہوتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں بلیڈنگ ایکسپنسز، خام خواہ کا خرچہ کہتے ہیں آپ. لیکن اس کے بغیر آپ رینک نہیں ہوتی آپ کی پروڈکٹ، کیونکہ جب آپ کسی کو گیو اویز کی صورت میں نہیں دیں گے پروڈکٹ اپنی، تو وہ آپ کو ریویوز نہیں ملیں گے. اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی پرچیزر شاپر بائر آئے گا، آپ کی پروڈکٹ خریدے گا اور آپ کو ریویو دے گا، تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جو بھی آپ کا بائر آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ریویوز چیک کرتا ہے. اگر آپ کے ریویوز تسلی بخش نہ ہوں، اچھے نہ ہوں، تو پھر وہ آپ سے جو ہے چیز بائے کرتا ہی نہیں ہے. تو اگر اب نئے لانچر ہیں، نئی پروڈکٹ آپ نے لانچ کی ہے اور آپ کے پاس 1-2 ریویوز بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آپ بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. کیا آپ کے پاس ریویوز ہوں گے تو سیل ملے گی، جب ریویوز ہی نہیں ہوں گے تو آپ اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ مجھے مفت میں ریویوز ملیں گے، لائک بندے آئیں گے، پرچیز کریں گے، پھر مجھے ریویوز دیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو اس مقصد کے لیے آپ کو اپنی پروڈکٹ مفت میں دینی پڑتی ہے، اور دین اس پر آپ کو ریویوز ملتے ہیں. وہ بھی پراپر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بائر ہوتا ہے وہ آپ کو آرڈر کرتا ہے، آرڈر کرنے کے بعد پیمنٹ کرتا ہے، پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کی اس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، بات ہوتی ہے 3rd پرسن کے تھرو یا ڈائریکٹ. تو پھر کیا ہوتا ہے جناب، آپ پروڈکٹ اس کو دیتے ہیں، اور وہ جب آپ کو وہ کرتا ہے، آرڈر دے دیتا ہے، پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آپ کی اس کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ مجھے ریویو دیں گے پازیٹیو تو پھر میں آپ کو ریفنڈ کروں گا. وہ آپ کو ریویو دے دیتا ہے، پھر آپ 1-2 دن میں 3 دن میں جو آپ کی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ ان کو وہ پیمنٹ واپس کر دیتے ہیں. تو اس طرح ریویوز جب آپ کے پاس کچھ جمع ہوتے ہیں پازیٹیو، تو پھر آپ کو سیل آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ سیل ریویوز کو دیکھ کر ہی بائر چیز بائی کرتا ہے. جی جناب، کلیئر ہوا؟
اوکے سر، کلیئر. تھینک یو سر. تو یہ جو مطلب بیسک ایکسپینس ہوں گے آپ کے مارکیٹنگ کے ریویوز لینے کے لیے گیو اویز کی صورت میں پروڈکٹ جو آپ تقسیم کریں گے مفتے میں، تو وہ جو خرچہ پڑے گا اس کو کہتے ہیں بلیڈنگ. مطلب وہ رگڑے کھانا جو کہ اپنی مارکیٹنگ کی خاطر، اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کی خاطر اور ریویوز لینے کی خاطر آپ نے کھائے ہوں گے، تو ان کو اس انگلش میں بلیڈنگ کہتے ہیں. سر میرا بھی گیو اوے سے ریلیٹڈ ہے کویسچن، تو کیا میں کر لوں؟ ایک منٹ آپ ذرا صبر کریں محمد بھائی. جی جو نئے لوگ ہیں آپ جو ہے ایک بات میں یہ کرتا چلوں، جو نئے ایڈ ہوتے جاتے ہیں آپ ڈسکشن گروپ، دونوں گروپ لنک آپ کو جو سینڈ کیے جاتے ہیں دونوں گروپس کے، تو آپ ڈسکشن گروپ اور ایڈمن گروپ دونوں کو جوائن کیا کرو نمبر 1. پھر اوکے اس میں سر. جوائن کرنے کے بعد ایسے مطلب کہ پروسیجر ہمارا کیا ہے، آپ کو ڈیلی یہاں لیکچر اسائن کیا جاتا ہے، وہ آپ دیکھ کے آتے ہیں اور اس میں سے جو پوائنٹ سمجھ نہیں آتے تو وہ یہاں کلیئر کیے جاتے ہیں. مطلب اگر آپ کو ٹاپک مکمل کلیئر ہے، ویسے اپنا نالج بڑھانے کے لیے آپ یہاں آ سکتے ہیں، کیونکہ کافی کویسچنز ہوتے ہیں تو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. باقی یہ کہ بندے کہیں کہ ہم گروپ میں بیٹھے رہیں گے، جس کلاس میں جائیں گے اور ہمارا سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا. وہی بات ہے کہ مطلب ویسے 1.5 گھنٹے کا جو لیکچر ہوتا ہے، یہاں جب آپ کے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں 2-4، وہ آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے، اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو مکمل لیکچر دیا جائے یہاں. پھر ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے ہر بندے کا، تو وہ وہاں پڑھا ہے وہ اسائن کیا جاتا ہے، وہ آپ دیکھ کے جو پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے وہ نوٹ کر لیں اور وہ یہاں آ کر آپ پوچھ لیتے ہیں. تو جو نئے بندے ہیں مطلب A8 اور B9 میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ایک تو جو بندہ ٹائم دے سکے وہ مجھے میسج کرے گا ان باکس میں، اور اس کو میں ایڈمن کر دوں گا. اور ٹائم ایسے دینا ہے، جو نئے آنے والے ہوں گے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارا یہ پروسیجر ہے اور یہ لیکچر ہے بتایا گیا، تو یہ آپ اس کو گائیڈ کر دیں گے اور ایک مرتبہ اس کو لنک بھی سینڈ کر دیں گے. تو یہ طریقہ کار ہوگا، اور آپ جو ایڈمن بننا چاہے لائک تھوڑی سی میری بھی ہیلپ اور فیور ہو جائے گی اور تھوڑی ان کی بھی ہو جائے گی، فیلوز کی بھی. یہ ہمارا پروسیجر ہوگا. اور باقی جناب جی محمد بھائی اور باقی جو نئے لوگ جن نے پہلا لیکچر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بیچ 6 والا، اگر اس میں سے کوئی ایشو ہے تو آپ پوچھ لیں پہلے، پھر اپنا محمد کا وہ لیتے ہیں کویسچن. سر جی FBM فلفلمنٹ بزنس مرچنٹ کے بارے میں. جی جناب السلام علیکم FBM. وعلیکم السلام. سر. یہ اس کے کوشچن ذرا ان کو بولیے گا نہ لیجیے، آپ لیکچر سٹارٹ کیجیے گا ذرا، کوشچن بعد میں بھی یہ کر لیں گے. بھائی یہی بات آپ کو سمجھائی گئی ہے قاسم بھائی کہ لیکچر یہاں نہیں ہوتا. لیکچر آپ کو اسائن کیا جاتا ہے، یوٹیوب پر آلریڈی ان ڈیٹیل لیکچرز پڑھے ہیں، 1.5 گھنٹے کے، 1 گھنٹے کے، 1.25 گھنٹے کے، وہ آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ آپ دیکھ کے آتے ہیں. اور اس لیکچر میں جو ایشو ہوتا ہے آپ کو، وہ آپ نے نوٹ بک ساتھ رکھنی ہے، اس میں لکھ لینا ہے جو پوائنٹ سمجھ نہ آئے. اسی طرح کا مکمل لیکچر ہے اس میں، یہاں تو چلو ڈسکشن ہے نا، تو اس میں جو پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آتا دوسرے دن کلاس میں آپ کو وہ پوائنٹ کلیئر کروایا جاتا ہے. یہاں مکمل لیکچر نہیں ہوتا قاسم بھائی. آپ کو لنک بھی سینڈ ٹھیک کیا ہو گیا. گیا. اچھا ہاں ہاں. اور ایک کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ہر بندے کو پرسنلی مطلب وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کا لنک، آپ کا لیکچر کا لنک سینڈ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں دونوں گروپس. اچھا کوئی بندہ ایک گروپ جوائن کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. بھائی جو چیز سینڈ کی جاتی ہے اور پھر اتنی تحریر لکھ کے جو سینڈ کی جاتی ہے اس کو مکمل پڑھا کریں، اس پر عمل کیا کریں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو جی جناب کس کا تھا؟ FBM. فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. تو FBM یہ ہوتا ہے کہ ایک مرچنٹ کہتا ہے فلفلمنٹ، یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری دینا. کوئی بھی آپ کو آرڈر آیا ہے امیزون کے اکاؤنٹ پر آپ کے، تو آپ کو جو آرڈر آیا ہے اس کی ڈیلیوری دینا، پروڈکٹ کو بائر کے گھر تک یا متعلقہ یا دیے گئے ایڈریس پر پہنچانے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں فلفلمنٹ. اور اوکے سر. فلفلمنٹ بائی مرچنٹ FBM مین
وہ جو ڈیلیوری دینی ہے صحیح ہے وہ بائے مرچنٹ ہوگی، جو سیلر ہوگا وہ خود وہ ڈیلیوری دے گا، یعنی اس کا انتظام خود کرے گا وہ، اور جو ویئر ہاؤس ہوگا وہ بھی اس کا استعمال کرے گا، اپنا استعمال کرے گا، امیزون کا استعمال نہیں کرے گا۔ ایکسکیوز می سر، جی فرزانہ، سر یہ فل آپ نے ابھی بتایا فلفلمنٹ مرچنٹ کے بارے میں کہ وہ سب کچھ وہ خود ہی کرے گا، تو جی امیزون مطلب ایسا اس کو کرنے دے گا؟ بالکل تو اس کرنے میں دے گا سر یہ اس پھر کے زیادہ ایزی نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی سی بھی پروڈکٹ لے کے اس کو ہم خود سے کرنا شروع کر دیں؟ یہ یعنی اس طرح ہمارا بزنس امیزون پہ رن ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر میں امیزون اگر اس پروڈکٹ کو لیٹ ہو گئی نا ہماری، تو پھر امیزون اس کا کوئی رسپانسبل نہیں ہوگا نا؟ جی میں بتاتا ہوں، جاوید صاحب اپنا کیمرہ آف کر لیں، ٹھیک ہے، یہ جو ریڈ بٹن ہے ریسیور والا، اس کے ساتھ جو آپ کا مووی کا یا کیمرے کا سائن ہے، اس پر کلک کریں گے تو آپ کا کیمرہ آف ہو جائے گا۔ اچھا جناب، بات یہ ہے، اوکے ہو گیا جناب، اوکے، بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھ کے ایف بی ایم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کوئی چاچو ماموں، فرض کریں اگر ہماری کوئی وہ چھوٹی پروڈکٹ ہے تو چاچو ماموں کا گھر چاہیے یا اس کا کوئی ایڈریس چاہیے، پھر اس کے لیے ہمیں ایک فرد رکھنا پڑے گا جو ڈیلیوری دے گا، صحیح ہے، اور وہاں ایک عام آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹور میں یا پیزا ڈیلیوری والا بندہ ہوتا ہے نا، تو اس کی بھی $3000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو $3000 ہمارے لیے مطلب ایک بندے کو دینا، پراپر بزنس مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا، جب ہم کیونکہ ہمیں وہاں ویئر ہاؤس اگر ہم وہ کرتے ہیں، چلو چاچو ماموں کا گھر ہے وہ الگ بات ہے، نہیں تو کوئی ویئر ہاؤس، اس کے علاوہ پرائیویٹ کافی ویئر ہاؤس ہوتے ہیں، یا کوئی گھر یا شاپ یا کوئی بھی پلیس ہم رینٹ پہ لیتے ہیں، اس کا رینٹ ہوگا، پلس میں یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی فنکشن کرایا، ٹھیک ہے، ولیمے کی بات کر لیں ہم اگر، تو اس میں آپ نے جناب بہت اچھے سے مطلب 8 ڈشز رکھی ہوئی تھی اس میں، یا 12 ڈشز رکھی ہوئی تھی، اور غلطی آپ نے کیا کی اس میں ہے کہ اس میں غلطی آپ سے یہ ہوئی، آپ نے بہت زیادہ خرچہ کیا، 50-60 لاکھ فرض کریں، ایک ولیمہ تھا بڑا، اس پہ خرچہ کیا آپ نے، ڈشز بھی اچھی تھی سب کچھ، لیکن جو مینجمنٹ مطلب تھی، لائک جیسے ویٹر ہوتے ہیں، تو ویٹر کی جگہ آپ نے اپنے انٹرینڈ بندے رکھ دیے، اپنے ذاتی بندے، برادری کے دوست احباب ایک گروپ بنا کے وہ چھوڑ دیا، تو وہ ایک پروفیشنل طریقہ سے کام نہیں کریں گے، وہ ان کی جو آئے گئے گیسٹ ہیں ان کی سرونگ وہ پروفیشنل طریقہ سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ کوئی تو بزنس مین ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی فوجی ہے، تو وہ اپنا جو ہے اچھے سے ان کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے، جس پر آپ کو کیا ملے گا، یار پروگرام تو اچھا تھا، ٹھیک ہے، ڈشز بھی ٹھیک تھی، کھانا بھی اچھا تھا، بٹ کیا تھا یار، سروس اچھی نہیں تھی ان کی، نہ وہ بندے آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ کر رہے تھے، تو یہ چیز یہ آپ کو ملے گا بیڈ ریویو، تو جب یہی بیڈ ریویو، آپ کی جناب پروڈکٹ بھی اچھی ہے، ساری چیز اچھی ہے، لیکن آرڈر کسی نے کیا 7 تاریخ کو، ٹھیک ہے، ملنا ہے 2-3 دن کے اندر، وہ جا کے ملا اس کو 17 تاریخ کو، تو یہ جناب آپ کو ملے گا بیڈ ریویو، اور بیڈ ریویو جب ملے گا تو بیڈ ریویو سے بائر ایسے بھاگتا ہے جیسے غلیل سے کوا بھاگتا ہے۔ اب کلیئر ہوئی ہے بات؟ اگر ہاں یس۔ آپ کا بڑا بزنس، بڑی انویسٹمنٹ، بڑا سیٹ اپ ہے، اور پلس آپ میں آپ کی ٹیم میں مخلص لوگ ہیں، اگر وہاں بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے پلس پارٹنر ہیں، تو دین اٹس پاسبل اینڈ ایزی، ادروائز یہ ایزی نہیں ہے، جبکہ امیزون کے پاس ویئر ہاؤس ہوتا ہے، اور اس کے پاس ڈیلیوری کی ٹیم ہے، مکمل سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، تو نو ٹینشن اس میں۔ اوکے سر۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، مطلب اس میں 24/7 جو ہے آپ کا اکاؤنٹ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایف بی اے، ایز اے ایف بی اے، فلفلمنٹ بائی امیزون، مطلب ویئر ہاؤس امیزون مینیج کرتا ہے اور ڈیلیوری بھی دیتا ہے، اور آپ کے جو پروڈکٹس کے جتنے پیس نکل جاتے ہیں یا بقایا بچ جاتے ہیں، اس کا حساب کتاب بھی امیزون رکھتا ہے۔
آپ کو جسٹ ایک منٹ، آپ کو جسٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے اوکے جی پچھلے 12 گھنٹوں میں یا رات کو وہاں دن ہوتا ہے تو جناب ٹھیک ہے جی، صبح دیکھتے ہیں آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں 10 بجے، ٹھیک ہے جی رات اتنی مطلب سیل ہوئی ہے ہماری، تو یہ سین ہوتا ہے، وہ بہت ایزی ہے. جبکہ ایف بی ایم ہاں بڑی انویسٹمنٹ بڑی بات ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے. یہ اگر چھوٹی انویسٹمنٹ اور چھوٹی بات ہے اور آپ وہاں ایسے ایف بی ایم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے ایسے. جی نیکسٹ. سر جی جو سر میں نہیں، آپ کر نہیں دوسرے پہ میں کرتی ہوں. سر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی اس کے اندر کہ ضرور کریں آپ. اگر امیزون کا ایف بی اے اگر ہم کرتے ہیں فلفلمنٹ بائی امیزون، تو اگر ہم اس کا ویئر ہاؤس یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا پے کرنا پڑتا ہے. ویئر ہاؤس کے اندر اگر ہم اپنی پروڈکٹ رکھتے ہیں نا تو ہمیں اس کا پیسے دینے ہوتے ہیں نا سر، پے کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی جب میں نے یہ بات کر دیا ہے کہ اگر ہم وہ یوز نہیں کریں گے تو ہمیں باہر کوئی جگہ لینی پڑے گی رینٹ کی وغیرہ وغیرہ، تو ہم امیزون بھی ایک بزنس کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جب اس کا ویئر ہاؤس یوز کریں گے تو فری میں تو نہیں کریں گے نا. سر جی بولیں، کسی کا کوئی کویشچن تھا؟ سر اسی پہ ایف بی اور ایف بی ایم میں جو 2-3 کنسیپٹ ہیں وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ایف بی ایم میں جائیں گے تو اس میں ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہوگا، ہمیں بہت زیادہ لوگ رکھنے پڑیں گے اور پھر ہم ٹینشن میں بھی رہیں گے کہ کب ہماری ڈلیوری ہوتی ہے یہ وہ. ادروائز اگر ہم ایف بی اے کریں گے تو پھر ہم ایک جو کسٹمر سے ڈیل کر کے دین پھر ساری چیزیں جو ہم ایف بی اے پہ چھوڑ دیں گے. اس کے ساتھ ہم نے امیزون کو فیس تو پے کرنی ہے لیکن ہماری ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے. سر یہ ٹھیک ہے پوائنٹ؟ بالکل وہی بات ہے نا کہ Amazon 24/7 آن رہتا ہے، اس کا سسٹم الگوریدم وہ دیکھتا رہتا ہے، آرڈر فلفل ETC کچھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ ایف بی ایم کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں مینیج کرنے کے ساتھ ادھر آنکھیں ٹکا کر بھی بیٹھنا ہے، راتوں کو جاگنا بھی ہے کیونکہ وہاں دن ہوتا ہے یہاں رات ہوتی ہے تو راتیں بھی ڈالنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آرڈر آئے اور آپ پھر دوسرے دن صبح اٹھ کے اس کو دیکھتے رہیں. تو یہ جناب جو ڈے نائٹ کا مطلب ٹائم ایشو ہے یہ بھی پھر آپ کو تنگ کرتا ہے ایف بی ایم میں اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں. ایکسکیوز می سر، سر مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ ایف بی ایم جو آپ بتا رہے ہیں یا ایف بی اے بتا رہے ہیں، ان کی آپ منیمم اور میکسیمم رینج بھی بتائیں گے ہمیں کہ کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوتی ہے؟ رینج کس لحاظ سے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سر انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا نا وہ کاسٹلی ہوتا ہے ایف بی ایم. اچھا وہ آپ وہ ہم آگے چل کے ایٹ دی اینڈ ایف بی اے کیلکولیٹر یوز کریں گے نا. جب ہم ایف ڈی ایم کر رہے ہیں تو وہ تو ہماری اپنی بات ہوتی ہے نا کہ ہماری اپنی اس کی بات ہے، ڈیل کی بات ہے کہ ہم کتنا اچھا گھر یا جگہ یا گودام وہ تلاش کر سکتے ہیں، کتنا ایزی سستے والا، وہ تو ہمارے اپنے وہ کہتے ہیں نا پیروں کے بیر ہیں. لیکن جب ایف بی اے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایف بی اے کیلکولیٹر یوز کریں گے تو وہ ہمیں ساری فیسز بتائے گا امیزون کی کہ اس پروڈکٹ پر کتنی آ رہی ہیں. ہم اس پروڈکٹ کا ایسن دیں گے نا جو ہمارا کمپیٹیٹر ہوگا تو اس سے ہمیں ہر چیز مل جائے گی کہ اس کا ریفرل فی کیا ہے، امیزون مطلب ویئر ہاؤس کا اسٹوریج فی کیا چارج کر رہا ہے ETC، وہ سب کچھ اس میں سامنے آ جائے گا. تو اس کی نو ٹینشن، وہ تھوڑا آگے کی بات ہے اور مکمل لیکچر ہے اس پر. آلرائٹ، تھینک یو سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہیلو. اچھا میرا کوشچن یہ کہ ایف بی ایم کے معاملے میں جو ہے اگر ہمیں ہم ڈیلیوری وغیرہ کوئی چیز بھی لیٹ کرتے ہیں تو اس پہ یہ ہے کہ ہمیں بیڈ ریویوز ملتے ہیں. ان کیس آف اگر ایف بی اے میں بھی یہی ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی وہ ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے، جی ریویو بالکل تو ہمیں بیڈ ملنا ہے. اچھا کویشچن ہے اور جی اس کو میں آپ کے مکمل ہونے سے پہلے اس کا جواب دوں. میرے مائنڈ میں تھا ابھی لیکن یہی فائدہ ہوتا ہے کلاس کا. اچھا جناب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو امیزون ایف بی اے کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ڈیلیوری فلفلمنٹ امیزون کے ذمہ ہے اور بیڈ ریویو آپ کو آ جاتا ہے، پھر آپ کو اس کو امیزون کو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی ڈیو ٹو لیٹ ڈیلیوری آیا. اگر آپ کی میٹیریل کوانٹٹی کی وجہ سے اگر آتا ہے بیڈ ریویو تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. اگر آئے گا لیٹ ڈیلیوری کی وجہ سے تو وہ آپ امیزون کو کہیں گے اور اس میں پھر وہ امیزون ڈیلیٹ کر سکتا ہے اس کو اور کر دیتا ہے. اگر کوانٹٹی کی وجہ سے آیا ہے، آپ کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے، اس پر کوئی بیڈ ریویو آیا تو وہ ڈیلیٹ ہرگز نہیں کرے گا. جی آپ مکمل کریں اگر کوئی چیز آپ کی رہ سر گئی ایک ہے اور اس میں. کوشچن کہ اگر اس کی کوالٹی اگر اچھی نہیں ہے تو اس میں بھی تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نا سر.
तो फिर वो वाला क्यों डिलीट नहीं करेगा अमेजोन? उसमें हमारा कसूर होगा ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमने सोर्स करवाई है, हमने मैन्युफैक्चर करवाई है, हमने मंगवाई है, तो वो इसलिए हमारी गलती है। या हमारे साथ पीछे से फ्रॉड हुआ है तो वो भी हमारी अगर हमने नॉकिस या थर्ड क्लास प्रोडक्ट लॉन्च की है तो वो हमारी गलती है। अगर हमारे साथ फ्रॉड किया है मैन्युफैक्चरर ने, फर्ज करें चाइना के या किसी भी जगह के, तो वो फिर हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारी नाअहली है, ना तजर्बा कारी है। उस पर बैड रिव्यू फर्ज है और बनेगा और मिलेगा। जी जनाब। ठीक है सर, थैंक यू। सर जी, जो ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो हमें अमेजोन देता है या हमें वो खुद सर्च करना पड़ता है नेट वगैरह से? वो अमेजोन देता है जब हमारी लिस्टिंग एक्टिव होती है। जब हम अपनी लिस्टिंग कर देते हैं और एक्टिव होती है तो वो हमें अमेजोन देता है। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर। सर मैंने ना ये पूछना था कि ये जो स्कूल वाला लेक्चर था SKU, उसका थोड़ा सा बता दें, यानी उसका वो जो टेबल वगैरह बनाते सर हैं। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते और हम अपनी प्रोडक्ट भी नहीं लॉन्च करते, लेकिन हम अमेजोन के साथ काम करना चाहते हैं, तो हमें किस तरह फायदा होता है? हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं है। जी, उसमें फिर आप ड्रॉप शिपिंग में काम कर सकते हैं। आपने लेक्चर देखा है पहला निमरा? जी सर, हेलो। मैं तो पुरानी स्टूडेंट, मैंने 3 ओके असाइनमेंट्स भी बनाई हैं। ओके ओके ओके, गुड हो गया। तो फिर उसमें जनाब ये होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बाकी भी काफ़ी चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग है और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन वो उस वक्त आपको अच्छे से समझ आती हैं जब आप PL को समझते हो, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट लेबल। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है प्रोडक्ट हंटिंग से एक रिलेटेड। मिनट है, एक मिनट, दो बंदे अच्छा अंसा एक मिनट जरा सब्र करें। हाँ वो जी। ऊपर था। अच्छा, अपने नाम से आया करें। ये पांडा इज हेयर, व्हाट इज दिस यार? अपने नाम से आते हैं तो वो फिर बंदा अब ये पांडा, जी पांडा बोलें, ये कोई बात है इसमें? मुझे ये बताएं। मैं कब से कहता हूँ अपने नाम के साथ आया करें यार। जी बोलें, आपका कोई क्वेश्चन था पांडा के बैक एंड पे सर जो मैंने बंदा है। वो कह रही जी थी कि बोलें। जो SKU वाला लेक्चर था उसमें यानी वो जो टेबल वगैरह बनाते हैं उसकी थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, वो बता दे काइंडली। SKU बनाना समझ नहीं आ रहा या SKU जिस कॉलम में बनाना है उस कॉलम की समझ नहीं आ रही, मुझे ये बताएं। हाँ जी, वो कॉलम जो बनाते हैं ना उसकी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि उसका शायद थोड़ा मेंशन नहीं किया हुआ था लेक्चर में, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं आपको SKU बनाना नहीं आ रहा? हाँ जी, बनाना नहीं आ रहा, वैसे तो उसकी डेफिनेशन वगैरह समझ आ गई थी ओके कि ये ओके क्या ओके ओके। होता हाँ है। तो ये बताएं ना कि सर ये कैसे बनाएंगे, सादा सी बात करें। आप वो कॉलम को साथ में ले आती हैं भी, मैं समझ रहा था, वो कॉलम की समझ नहीं आ रही। अच्छा, बात ये है अंसा, एक मिनट आपका क्वेश्चन लेती हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है पहले ये बता दें। सर मेरा नाम है जैनब। ये सॉरी, मैं आईडी चेंज कर दूंगी, ये मैंने नहीं ये बनाई चेंज, थी ये ये। ये ये हाँ जी। जिसने भी बनाई है लाजमी आप चेंज किया करें, कि ऐसे फिर आपका ये टाइम भी हमारा गुजर जाएगा, फिर कोई पता नहीं चलेगा। जब आपकी बाद में कॉल या मैसेज आएगा तो फिर जी आप कौन बोल रही हैं, कौन बात कर रही हैं? जी मैं जैनब। तो जैनब तो इधर हमारे पास मीटिंग में थी नहीं। जब जैनब होगी तो वो फिर क्वेश्चनिंग होती है, बातें होती हैं, तो वो जनाब आपका मतलब माइंड में रहता है, क्योंकि तकरीबन कोई 1400-1500 स्टूडेंट है मेरे पास। तो इस तरह आप जी जो है ठीक ना है। थोड़ा सा शफकत किया करें मेरे ऊपर। अच्छा, बात ये है SKU कैसे बनाना है। SKU मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये हम खुद बनाते हैं और अपने ही स्टॉक को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो अगली बात है, इसको हम कैसे बनाते हैं। दरअसल ये एक यूनिक, उमर बेग कैमरा ऑफ रखें, कैमरे सब लोग ऑफ रखा करें। अच्छा जनाब, थैंक यू। बात ये है कि माइक भी म्यूट रखें। उसमें आपने ये करना होता है कि यूनिक सा बनाना होता है, लाइक हर वेरिएशन का वो जो SKU होता है वो यूनिक होता है। उसमें ये करने हैं आपने कि उसका ब्रांड नेम पकड़ लें, या आप उसका जो मेन कीवर्ड है उसको पकड़ लें। सबसे आसान तरीका यही है कि कीवर्ड है, जैसे वेजिटेबल कटर है तो आप VC कर दें, सही है।
VC کر دیں. اور اگر آپ کے پاس اس کی 40 کیریکٹرز لمٹ ہوتی ہے آپ کے SKU کی, اس میں آپ 40 کیریکٹرز پر مشتمل SKU بنا سکتے ہیں. اور آپ جو ہے اگر اس سے زیادہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ برانڈ نیم ساتھ میں ایڈ کر لیں. فرض کریں ہمارے پاس ویجیٹیبل کٹر پروڈکٹ ہے اور کچن کنگ, ٹھیک ہے, وہ ہے کیا کہتے ہیں, کچن کنگ ہمارے پاس برانڈ ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کے پکڑ لیں کچن کنگ سے اور اس کے بعد آپ کر دیں VC, KVC, ٹھیک ہے, یا VC کر دیں ڈائریکٹ. آپ اس کو مطلب پکڑیں جو کی ورڈ ہے وہ سب سے آسان بنے گا. اس کو آپ لکھیں جناب کہ VC ویجیٹیبل کٹر, اور آپ فرض کریں آپ کی یہ لانچ نمبر ہے. اکرم صاحب وعلیکم السلام. یہ فرض کریں آپ کی لانچ نمبر ہے جناب 7ویں پروڈکٹ آپ لانچ کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو آپ کیا کریں گے, VC ویجیٹیبل کٹر, اس کے بعد ہائفن یا ہیش یا ڈیش جو آپ بولتے ہیں, اس کے بعد آپ 8ویں ہے تو 008 کر دیں گے, صحیح ہے. اس کے بعد آپ ہیش ڈالنے کے بعد اگر پیرنٹ جو SKU ہوگا اس کے سامنے آپ نے P لکھ دینا ہے. جب نیچے ویریشن ہوگا تو وہ اس کے ساتھ آپ اس کا کلر اور سائز لکھیں گے. فرض کریں اس کا گرین کلر ہے ہمارے پاس تو وہ آپ لکھ دیں گے VC ڈیش 008 ڈیش, اس کے بعد آپ لکھیں گے گرین. اگر اس کے اسمال میڈیم لارج گرین ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے, اسمال میڈیم کا ورڈ بھی ایڈ کریں گے, مطلب اسمال گرین, میڈیم گرین, لارج گرین. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے پاس ہے 10 انچز, ٹھیک ہے, تو پھر آپ 10 انچز لکھ کے اس کے ساتھ گرین لکھ سکتے ہیں, یا 10 انچز کا بھی لکھ سکتے ہیں, جیسے آپ کا دل کرے. مطلب پھر آگے جو آپ نے ایک ویریشن کا SKU بنایا میڈیم گرین کا, پھر آگے ہے لارج گرین کا, تو وہ اوپر والے میں میڈیم ہے, نیچے والے میں لارج ہے. صرف ایک اس سائز کی وجہ سے, سائز ڈفر کی وجہ سے یہ ایک ویریشن الگ ہو گئی ہے. اوکے, السلام علیکم فاروق صاحب, اکرم بات کر رہا ہوں. جی کلیئر ہو گیا آپ کو زینب؟ جی سر, تھینک یو. اوکے جی, السلام وعلیکم علیکم السلام. وعلیکم السلام جی اکرم صاحب. سر میں نیو جوائنر ہوں آپ کے اس گروپ میں, اور مجھے یہ فرسٹ لیکچر یا دوسرے لیکچرز کہاں سے مل سکتے ہیں تاکہ میں آپ امیزون میں آپ کے ساتھ جوائن کر سکوں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن ہے جی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی تھینک یو سر. مشکل نہیں ہے. اور آپ کو لیکچر ڈیلی اسائن کیا جاتا ہے, اور طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو ڈیلی جی جی, لیکچر اسائن کیا جائے گا. وہ آپ دیکھ کر آئیں گے اور یہاں کلاس میں اس میں سے جو پوائنٹ آپ اچھا کے مسنگ ہوں گے اس وہ پر سر کب ڈسکشن ملیں گے ہوگی. لیکچر ہمیں کہ اس کے لیکچر لیکچر؟ ابھی کلاس کے بعد آپ کو مل جائے گا. ابھی چلیں ٹھیک ہوگی, تھینک یو سر. اس کا لنک سر آ ایک جائے گا. جی آپ بولیں جی جی, انسر. ہاں سر, وہ میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ سے ایک کوشچن کرنا تھا ریلیٹڈ. سر وہ میں جی سرچ کر رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کا گوگل ٹرینڈ بھی اچھا ہے, آپ کا سرچ والیوم بھی اچھا ہے, باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن بائی باکس میں آ کے آپ پھنس جاتے ہیں. اس میں پتہ نہیں, میں ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر بائی باکس کا کیا رول پلے کرتا ہے ہنٹنگ میں, صرف یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کے بائی باکس میں کچھ ویریشنز نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو آپ اس بہتر ہے کہ باقی ساری ڈیمانڈ بھی پوری ہو رہی ہیں, لیکن پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دیں اس پروڈکٹ کو. مجھے بائی باکس کا تھوڑا سا بتا دیں. جی بائی باکس ایسے ہوتا ہے, یہ دراصل سب سے زیادہ آتا ہے, لیکن یہ بدلتا رہتا ہے, اس پر کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور یہ آپ نے ہنٹنگ کا لیکچر سنا ہوگا, اس کا PL کا, سوری اس کا ہول سیل کا, صحیح ہے. ہم PL پڑھ رہے ہیں ابھی جو ہے. تو اس میں جناب دراصل یہ ہوتا ہے بائی باکس جو ہوتا ہے کہ آپ کی, جیسے یہاں ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ہول سیل کی دکان ہے, تھوک فروش, یعنی کہ اس کا ریٹ اچھا ہے. تھوک فروش جیسے یہاں ہوتا ہے ہمارے پاس عام روٹین میں ایک بازار میں, مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جناب ریٹس اچھے ہیں. ہم نے اگر شاپنگ کرنی ہے 8-10 چیزیں لینی ہے 8-10 ہزار کی, تو اس میں سے ہمیں 500-600-700 ہماری بچت ہو جانی ہے اگر ہم اس تھوک فروش کے پاس یا ہول سیلر کے پاس جائیں گے, اس کے ریٹ اچھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جس بندے کی پروڈکٹ تو اچھی ہوتی ہے لیکن ریٹ سب سے ڈاؤن ہوتا ہے, تو وہ اس کو جیسے یہاں ٹریفک کہہ لیں یا آپ اس کا کہہ لیں اپنا کسٹمر بھاگ کے جاتا ہے, اور کسٹمر کا رش ہوتا ہے ہول سیلر کے پاس, تھوک فروش کے پاس, اس میں فزیکل بزنس میں. تو اسی طرح جس کے پاس بائی باکس ہوتا ہے, ساری سیل جو ہے
وہ ایسے سمجھ لیں جیسے فزیکل میں آپ کا تھوک فروش لے جاتا ہے، وہاں بائی باکس جس کے پاس ہوتا ہے وہ امیر بنا بیٹھا ہوتا ہے اس وقت، یعنی کہ وہ آپ کہہ لیں جیسے مانیٹر ہوتا ہے آپ کی کلاس کا، تو وہ اس مارکیٹ کا اس پروڈکٹ کا مانیٹر ہوتا ہے، وہ ساری سیل اسی کو جا رہی ہوتی ہے ڈیو ٹو جو اس کی پرائس ہوتی ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے۔ یعنی منوپلی ہوتی ہے وہاں پہ؟ بالکل جی، منوپلی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اپنا مارکیٹ میں اگر دودھ سیل ہو رہا ہے 120 روپے کلو، تو آپ وہی 110 روپے 100 روپے لگا دیں اور کوالٹی وہی ہو، ورائٹی وہی ہو، کوالٹی اچھی ہو اور 10-20 روپے کم کر دیں، تو میں کہتا ہوں لائنیں لگ جائیں گی۔ تو یہ سین ہوتا ہے وہاں پر، اور یہ گھومتا رہتا ہے بائی باکس، کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں، کبھی کسی کے پاس ہوتا ہے کبھی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ سر میرا سر السلام علیکم۔ جی اسما، جی اسما، وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ ہنٹنگ جو ہے نا ہم مینول طریقے سے کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ٹولز بائی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائک اس کا میں بولوں گا۔ اوکے سر۔ میری آواز گھوم کے واپس آ رہی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس میں آپ ہنٹنگ جو ہے ٹولز ضروری ہوتے ہیں، لیکن جو ہے آپ کی کے ایس سے کنگڈم آف سعودی عربیہ مطلب سعودیہ، اور آپ کا یو اے ای مطلب دبئی اور امارات جو ہے یونائٹڈ عرب امارات، دبئی، ابوظہبی، ٹی سی جتنے بھی ہیں اس میں، تو ان میں جو ہے آپ مینول ہنٹنگ کرتے ہیں، لائک اس کو چیز کرتے رہتے ہیں سیلر کو کہ اس کی آج سیل کتنی ہے، کل کتنی ہے، کل کتنی ہے، اچھا اس میں اس پروڈکٹ میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہماری یو کے یو ایس اے کی ہنٹنگ ہوتی ہے اس میں ٹولز یوز ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے ابھی پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس کی حد تک آپ فری ورژن ہوتا ہے ہیلیم 10 کا، مائک میوٹ رکھیں یوسف صاحب، تو وہ فری ورژن آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ پروفیشنلی کام کرتے ہیں اور پروڈکٹ ہنٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو ٹولز بائی کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیے، دین آپ کو مطلب پرفیکٹ پروڈکٹ ملتی ہے۔ جی جناب فریہ، آپ کا تھا سر میرا ایک کوشچن تھا جی سر، وہ یہ تھا کہ پروڈکٹ ریسرچ اینڈ پروڈکٹ ہنٹنگ میں ڈفرینس نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ہم تو جیسے ٹول یوز کرتے ہیں نا، اس سے میں اس کو سمجھ رہی تھی کہ یہی پروڈکٹ ہنٹ کر رہی ہوں میں، حالانکہ وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آپ تو ریسرچ کر رہی ہیں، پروڈکٹ ہنٹنگ اس ڈفرینٹ چیز ہے، اس میں ذرا ڈفرینس مجھے بتا دیں، کلیئر کر دیں۔ پروڈکٹ ہنٹ یا ریسرچ ایک ہی بات ہوتی ہے، کوئی مختلف بات نہیں ہوتی۔ ریسرچ مطلب آپ نے ریسرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ریسرچ کرنے کے بعد جب آپ نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہے، مطلب تلاش کر لی ہے، اوکے کر لی ہے، ڈن کر لی ہے، تو وہ آپ کی پروڈکٹ ہنٹ ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ جیسا کہ آپ شکار کر رہے ہوتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں شکار کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو آپ جیسے اچھا پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اس میں ہنٹنگ کا ورڈ، پروڈکٹ ریسرچ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن پروڈکٹ ہنٹنگ کا ورڈ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ کوئی خاص قسم کی پروڈکٹ شکار کرنا، تلاش کرنا، لائک جیسے عربی آتے ہیں یہاں، تو وہ کوئی یہاں کبوتر تو پکڑنے تھوڑی آتے ہیں، وہ شکار کے لیے آتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا پرندہ ہے تلور، وہ تلور کے شکار کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو اسی طرح جناب جو پروڈکٹ تلاش کرنا ہے، وہ ایک خاص قسم کی پروڈکٹ تلاش کرنے کا جو عمل ہے اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ کہتے ہیں۔ اور اس پروڈکٹ میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس پروڈکٹ کی جو ہے اس میں سیلر زیادہ نہ ہو، کمپٹیشن کم ہو، اور اس کا سرچ والیوم زیادہ ہو، مطلب اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ اوکے تھینک یو تھینک یو۔ سر سورسنگ جی بھی جی اسی میں آئے گی؟ میں سر بتاتا یہ ہوں۔ آپ کون سے وہ لیکچر دے رہے ہیں؟ میں نے کل فرسٹ لیکچر لیا تھا، ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی فرسٹ لیکچر یہ سارے مکس ہیں، فرسٹ لیکچر لیا ہے آپ نے، آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ کویسچن پوچھیں، یہ لیکچر نہیں ہے، یہ آپ کو جو پوائنٹ کلیئر نہیں ہوگا، جو لیکچر دیا جائے گا اس میں جو پوائنٹ کلیئر نہیں ہوگا وہ جسٹ یہاں کلیئر کروایا جائے گا۔ ہلو آپ کا السلام علیکم سر۔ ایک منٹ عائشہ، اس کی بات تو مکمل ہونے دیں۔ اچھا، اور سر یہ جو کوڈ ہے، آج یہ دوسرا کوڈ ہے، اس سے جوائن ہوا ہے، کل ہم لوگ دوسرے کوڈ سے جوائن ہوئے تھے، تو بس وہ روز کوڈ چینج ہوگا؟ روز الگ ہوتا ہے، نو ٹینشن اس کی، آپ کو جو گروپ میں کوڈ آتا ہے، جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ جو کوڈ آتا ہے، بس ڈیلی نیا ہی بھیجا جاتا ہے آپ کو، کیونکہ ٹائمنگ ہاں جی، کیونکہ اصل میں مجھے کووڈ ہوا تھا، تو مجھے کوئی ایک ویک ہی ہوا ہے، میں ریکور ہوا ہوں، اور اس وجہ سے اچھا
कोई 20-25 दिन का गैप था। आयशा माइक म्यूट रखें, माइक फौरन म्यूट किया करें, क्योंकि वो आवाज़ आप लोगों की, मेरी आवाज़ मुझे फिर दोबारा वो डिस्टर्ब करती है। तो उस वजह से काम काफ़ी मतलब इकट्ठे हुए पड़े थे, तो वो उनको कवर करना और फिर आप लोगों को भी टाइम देना, इसलिए आपने देखा होगा दूसरा तीसरा दिन है वो टाइम पे हम जो है ना मगरिब के बाद ही हो जाता है, वरना 5 बजे का टाइम है, 5 साढ़े 5 का। और अभी भी 2 क्लासें मैंने इकट्ठी कर ली हुई हैं आपकी, कि कुछ सीनियर्स हैं और कुछ जूनियर्स हैं। तो आप लोग को जो लेक्चर दिया जाता है आपने वो देख के आना, उसमें से जो मसला होगा वो आपने समझना है। बाकी जो आगे मतलब आपका जो लेक्चर होगा उसमें से जो आपको मसला होगा आप उस पर क्वेश्चन करें, वरना जो आगे की बातें हैं ये अभी स्टूडेंट मिक्स बैठे हैं, तो इसलिए फिर कुछ क्वेश्चन आगे के होते हैं, वो लेक्चर आपको दिया जाएगा, वो आप भी देखेंगे और आपको कोई मसला नहीं होगा। जी जनाब, पहले अच्छा जो कोई पुराना बंदा अगर बैठा है तो वो बता दे, इनको गाइड कर दे कि हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है, कि कुछ समझ आ रही है आप लोगों को नहीं। ये आपके साथ जो जितने लोग बैठे हैं वो इसी तरह सीख रहे हैं पहले भी हमारे पास। यस सर, मैं पुरानी हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा और आसान वे में है, बड़ा इजीली समझ आता है। और बल्कि बस कि हमारा ये नुकसान है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते ना। अगर प्रैक्टिस करें तो माशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो सर का माशाल्लाह बहुत अच्छा वे है समझाने का और बहुत और इजी, बहुत बाकी कॉमन, सादा चीजें आप समझ लें इंशाल्लाह। प्रैक्टिस की कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस हम 3-4 दिन में सारी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी मुकम्मल VA की और सारे कोर्स की। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैंने पूछना था कि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च और सारा कुछ कर लेते हैं, हमने जो कंपटीटर अपने सेलेक्ट करने होते हैं उसमें हमें किन किन पॉइंट्स को या किन किन चीजों को रखना मद्देनजर रखना होता है कि हाँ इन कंपटीटर्स के साथ हम जा सकते हैं? काइंडली ये वाला पॉइंट क्लियर करा दें। वो मतलब कंपटीटर्स को हमने सिलेक्ट करना होता है 2-4 चीजों के लिए। कासिम भाई 1 मिनट आपका लेते हैं क्वेश्चन। उसमें ये होता है कि पहली एक चीज तो होती है कीवर्ड्स हमने रिसर्च करने होते हैं कि वो अच्छे लोग होते हैं, स्पॉन्सर्ड के अलावा जो टॉप 5 या 3 होते हैं वो हम पकड़ते हैं और उनके कीवर्ड्स हम देखते हैं कि उन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, फिर उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि जो वही बात है कि कंपिटिटर्स में उसकी सेल अच्छी हो, उनकी चीज़ें अच्छी हो, सर्च वॉल्यूम मतलब कीवर्ड का होगा वो तो अच्छा होना ही चाहिए। फिर उन कंपिटिटर्स को जिनकी सेल्स अच्छी होगी वो होंगे, रिव्यूज़ वगैरह अच्छे होंगे, उस फील्ड में टॉप जो होंगे उनको हम वो करके उनके कीवर्ड्स पकड़ेंगे। मेन बात होती है कीवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट सेल नहीं होती, प्रोडक्ट कीवर्ड सेल होते हैं। जो कीवर्ड सर्च होते हैं उस बेस पे प्रोडक्ट बिकती है। तो जी जनाब समझ लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ये चीजें होती हैं कि मतलब जैसे हम हीलियम को लेते हैं या जेएस से उसको सर्च करते होते हैं तो अक्सर वेरिएशन जो है उसी चीज के अंदर जो है वो वेरिएशंस आ जाती हैं। उसमें बाज़ औक़ात कंफ्यूजन ये होती है कि हम किस वेरिएशन को फिर उसमें रिव्यूज वगैरह को देख के ही आगे जाएं और सेल को, मतलब रिव्यूज अगर ज्यादा होंगे आपके टॉप में उसमें तो फिर तो वो तो आपकी प्रोडक्ट निकल जाएगी ना। लेकिन आप हाई टू लो अभी नहीं करेंगे, अभी जो नया क्राइटेरिया आया तो उसमें आप हाई टू लो नहीं करते रेवेन्यू को, सही है। और बात यह है कि उसमें आपने उसकी रैंकिंग को देखना होता है। स्पॉन्सर्ड के बाद जो टॉप सेलर्स होते हैं आपने उनको ऑटोमेटिकली वो टॉप पे पड़े होते हैं, ऑर्गेनिकली मतलब उनकी रैंकिंग अच्छी होती है, उनको पकड़ लेते हैं और उनके कीवर्ड्स आप रिसर्च करते हैं। अब समझ आइए। और कंपटीटर को जो आप कर रहे होते हैं वो आप पकड़ रहे होते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए बेसिकली। जी जनाब। अच्छा 1 मिनट, एक बंदा बोल रहा हो तो उसको बोलने दिया करें। जी कासिम भाई आप बोलें पहले, जुनैद भाई 1 मिनट। कासिम भाई। जी सर, मैंने जस्ट ये कहना था कि ये जो आप मतलब इधर क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं वो अगर मतलब स्क्रीन शेयर करके आप प्रॉपरली, एक तो लेक्चर है, एक ये क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करके अगर किए जाए तो बेटर नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेज़न की एग्जांपल दे रहे हैं तो उसके लिए आसानी हमें ये होगी कि किसी का भी क्वेश्चन होगा वो हमें स्क्रीन शेयर में आप दिखाइएगा।
ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہم کرتے ہیں. آپ نے لیکچر سنا ہے پہلے والا کہ نہیں سنا؟ نہیں میں ابھی میرا آپ سے کل ہی کانٹیکٹ ہوا ہے. میں کل سی ہوا ہے ایل کر لیکن رہا ہوں آپ کو ہر چیز بھیجی گئی ہے نا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ نے گوروں کے ساتھ کام کرنے کا سوچا ہوا ہے یا جانا ہے تو آپ تھوڑا اب گوروں والا اور ترتیب روٹین کو بھی پکڑیں. پاکستانی صورتحال میں رہیں گے تو پاکستانی صورتحال میں ہی رہ جائیں گے. اب ایک بندہ کیا تھا، ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب وہ سر کر دیں، کیا کر دیں، مجھے فائل سینڈ کر دیں جو آپ جس سے آپ پڑھا رہے تھے. میں نے کہا مجھے ابھی سمجھ نہیں آئی نا لیکچر کی. میں نے کہا یار اتنی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی گئی آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو کہتا مجھے وہ فائل سینڈ کر دیں پھر میں آپ سے وہ اس میں کویشچن کر لوں گا. میں نے کہا جب آپ کو ابھی نہیں آئی تو پھر دوبارہ جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے تو ویسے سمجھانا ہے، پھر آپ کو کیسے سمجھ آئے گی. میں نے کہا بھائی اتنا آپ مطلب میری بات سنیں، مائک میوٹ رکھیں بھی آپ. میں نے کہا اتنا آپ چیزوں کو ایزی نہ لیں، ٹھیک ہے. اگر یہ کلاس فری کی ہے لیکن یہاں رولز آرمی سے بھی زیادہ سخت ہیں. میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میں نے کہا کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں. یار آپ اتنی بھی ہمت نہیں کر سکتے. اگر آپ یہی 40-50 ہزار دے کے 30 ہزار دے کے یہ کورس کر رہے ہوتے نا تو آپ بڑی جان ماری کرتے اس پہ، ٹھیک ہے. اس لیے اب کچھ بندے بیچ میں چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں جب دل کرتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مطلب کسی کی مجبوری بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ بھائی نوٹ بک بنائیں، اپنے نوٹس تیار کریں. اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ کو پریزنٹیشن ہوگی ویکینڈ پہ، ہر ویکینڈ پہ ایک ٹاپک پر آپ کی پریزنٹیشن ہوگی آپ کے گروپ کی. آپ وہ پریزنٹیشن دیں گے تو وہ جو بندے پریزنٹیشن میں شامل ہوں گے ان کو وہ فائلیں میں گھر پہنچا کے آؤں گا. ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پہلے دن بھائی آپ کو فائل دے دیں اور باقی جناب آپ نہ لیکچر دیکھیں نہ کچھ دیکھیں، بھائی مجھے وہاں سے سمجھ نہیں آ رہا. یہ شارٹ کٹ طریقے پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے جناب جو لیکچر آپ کو بھیجا جاتا ہے، جو میسج بھیجا جاتا ہے، آپ گروپ جوائن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہی بات نیچے پوچھ رہے تھے بھائی اوپر، پھر ان کو کہا جاتا ہے بھائی اوپر میسج دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ سوری سر میں نے نہیں پڑھا. بھائی پھر آپ نے نہیں پڑھا تو ہم نے کس لیے بھیجا ہے آپ کو. تو یہ چیزیں تھوڑا سا نا پروفیشنل ہو کے چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کہ جو چیز ہوتی ہے آپ کو بریفلی السلام ان علیکم ڈیٹیل وہ آپ کو گائیڈ کی جاتی ہے. جی مریم وعلیکم السلام. سر مجھے ایک کویشچن کرنا تھا. جو آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں ٹاپ 10 لینے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جو دیکھنی ہوتی ہے ہیلیم 10 کی شیٹس، اس میں جو ریویوز آتے ہیں تو وہ 3 ایکسیپٹیبل ہے کہ 1000 سے اوپر ہونے چاہیے، لیکن وہ کتنے اوپر تک ہو سکتے ہیں؟ یعنی 5000 ہو یا 2000 ہو تو ایکسیپٹیبل ہے کہ ہم آگے شیٹ لے جائیں ان کی؟ نہیں، ابھی جو کرائیٹیریا آیا ہے اس کا ہنٹنگ کا وہ آپ کو میں لنک بھی سینڈ کروں گا، وہ پڑھایا ہے میں نے. تو اس میں یہ ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے پرانی، وہ پچھلے کرائیٹیریا کی بات کر رہی ہیں کہ ریویوز اتنے ہونے چاہیے. وہ ایوریج ریویوز کی وہاں بات ہے. اور یہاں بات ہے کہ ٹاپ 5 میں مطلب 3 بندوں کے ریویوز 400 سے کم ہوں اور 500 سے کم ہوں، اس طرح کی بات ہے جو نیا کرائیٹیریا ہے. کیونکہ پہلے والا جو کرائیٹیریا تھا وہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ تھا، تو اس کے مطابق آپ کو بہت مشکل تھی پروڈکٹ تلاش کرنی، اور ابھی والا کافی لوز کیا انہوں نے. سر یہ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے، ایک منٹ جنید بھائی، کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جناب آپ کا روٹ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا روٹ جانا ہے، کیسے کیسے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیا چیزیں دیکھنی ہیں. مطلب آپ نے اس کے ریویوز کتنے ہونے چاہیے، اس کا سرچ والیوم پروڈکٹ کا کتنا ہو، اس کا گوگل ٹرینڈ کتنا ہو، اور اس میں جناب ریٹنگ کتنی ہو، ETC. اب سمجھ آئیے؟ جی سر. جی جنید بھائی. عائشہ ایک منٹ، سلام بار بار نہ کیا کریں. سلام ایک بار ہوتا ہے، ایک بندے کا ہوتا ہے، اس کے بعد بس چھوڑ دیں سلام کو، ٹھیک ہے نا. جی جنید بھائی بولیں. کوشچن میرا یہ تھا کہ سر میرے پاس ایک مثال کے طور پہ ٹولز وغیرہ سب کچھ ہیں، تو میں پروڈکٹ ہنٹ کر لیتا ہوں، وننگ پروڈکٹ تلاش کر لیتا ہوں، تو میں آگے امیزون مطلب جو نا آنر کے یہ وہ سورسنگ سے میں نہیں جاتا، تو میں اگر سیل آؤٹ کرنا چاہوں تو میں سیل آؤٹ کر سکتا ہوں. جی پروڈکٹ آپ ہنٹ کرتے ہیں اور وہ سیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جناب مختلف گروپس ہیں ان میں آپ لگا دیتے ہیں
اور اپنے لنکس بنا لیتے ہیں آہستہ آہستہ. جب آپ اس دنیا میں انٹر ہوں گے تو آپ کے ہر طرح کے لنکس بن جاتے ہیں, سورسنگ سے لے کر ہنٹنگ اور سیلنگ اور پراکسی مارکیٹنگ اور ریویوز اور گیو اویز اور ETC, ہر چیز کے لنکس آہستہ آہستہ بن جاتے ہیں. تو کوئی جو ہے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا لنکس یا یہ چیزیں. اور اگلی بات یہ ہے, اونچا بولا کریں اور اپنا جو مائک ہے آپ کا یا ہینڈ فری ہے وہ پاس رکھا کریں. ابھی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی تھی, تو خیر سمجھ آ گئی ہے. تو جی جناب, عائشہ یا فرحین کچھ بولنا چاہ رہی تھی. جی سر. سر ہم گروپ 8 سے ہیں, لیکن سر یہ کچھ اسٹوڈنٹ بہت ایف بی اے اور ہول سیل اور اس طرح سے سورسنگ ہنٹنگ, تو اس وجہ سے ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور سر آپ نے لیکچر ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کو دیکھ کے آنا ٹیمپلیٹ والا, لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں کلیئر نہیں ہوئی. اور وہ شیٹ اور وہ ٹیمپلیٹ کیسے ملنا ہے اور کس طرح سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے وہ تھوڑا گائیڈ کر دیں, تاکہ ہم اس کو خود سے پریکٹس کر کے تو آپ کو اسائنمنٹ بنا کے سینڈ کر سکیں. اچھا, وہ اپنا اس والا ٹیمپلیٹ والا لیکچر آپ نے دیکھا ہے؟ جی سر. اچھا, اس میں کیا سمجھ نہیں آیا؟ آپ نے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں نوٹ بک پہ؟ مجھے بتائیں. لکھا کریں, ایسے سمجھ نہیں آیا ہوائی کام نہ کیا کریں. نوٹ بک ضروری ہے, بہت ضروری ہے. نوٹ بک میں آپ جو چیز لکھیں گے وہ آپ کا نوٹس بن رہے ہیں, وہ آپ کا فیوچر بن رہا ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور جو ہیڈنگ پڑھائی جائے, فرض کریں FB پڑھایا گیا ہے, آپ کو سمجھ آ گیا, آپ FBA 3 کریکٹر ہی ہیں نا, 3 حروف ہیں, آپ کو لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس مکمل کورس آ جائے گا. جو ہیڈنگ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ اس کو انڈر لائن کریں اور پھر اس پر کویسچن پوچھیں اور اس کو ڈیفائن کیا جائے گا, ڈیفینیشن اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی, اس کے سامنے آپ لکھ لیں تاکہ کیا ہو, وہ چیز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری ہیڈنگز جو جسٹ ہیڈنگز پڑھی ہیں وہ مجھے آتی ہیں, جس کے سامنے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, تو وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کی تیاری ہو جائے گی. اور وہ جو ہے آپ کا جو 1 منٹ ایک کو مکمل ہونے دیا کریں. اچھا, وہ جو ٹیمپلیٹ ہے وہ ٹیمپلیٹ جناب آپ نے سیلر سینٹر سے ہو جاتا ہے ڈاؤن لوڈ, وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اور اس میں سے آپ کو کس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی مجھے یہ بتائیں. سر اس میں جو UPC تھا اور اس کے ساتھ آگے جو کوڈ تھے کہ وہ Amazon دے گا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ملے گا. باقی وہ جو یلو والا ایریا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی. اچھا, 1 منٹ باقی میں سر دیکھ لوں, میرے پاس اور پروڈکٹ آئٹم پرائس کوانٹٹی یہ ساری سمجھ آ گئی ہے. پروڈکٹ ساری سمجھ آ گئی ہے, تو بس چیزیں ہی یہی ہیں, باقی اس میں مین کچھ نہیں ہے, وہ ایک کامن سی چیز ہے. اور 1 منٹ مجھے دیکھنے دیں, میرے پاس ٹیمپلیٹ بالکل رائٹ پڑا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. جی کسی اور کو کوئی کویشچن ہے تو وہ تب تک پوچھ لیں, سر میں بس یہ ٹیمپلیٹ لینا کیسے اور کہاں سے لینا ہے, شیٹ وغیرہ وہ تھوڑی سی گائڈ کر دیں کہ یہاں سے ملنا ہے, تو پھر ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. پھر اس میں سے اگر کوئی کنفیوژن ہوگی پھر ڈسکس کر لیں گے گروپ میں ایک دوسرے سے. اوکے, وہ سیلر سینٹر سے ملتا ہے, اس کا آپ کو سمجھا دیا جائے گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹینشن آپ چھوڑ دیں. یہ ٹیمپلیٹ ہے, آپ اس کو پہلے پریکٹس کرنا سیکھیں, اس کو سمجھنا سیکھیں, اور وہ جو بات ہے اس کی ٹینشن آپ چھوڑ دیں. سر جی جو اسائنمنٹ ہے ٹائٹل والی وہ ہم بنا کے آپ کو سینڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ مینول؟ نہیں, آپ اپنے پاس رکھیں, میں گروپ میں میسج کروں گا اور نمبر دوں گا کہ اس نمبر پہ بھیجیں. بھیا 1400 اسٹوڈنٹ ہے تو پھر وہ ساری مکس اپ ہو جاتی ہیں نا, نہیں ملتی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کووڈ کی وجہ سے میں بھی ریکور ہوا ہوں, تو وہ کافی چیزیں نا مکس ہوئی پڑی تھیں, مطلب کام وغیرہ, تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا پریشانی اور مشکل ہو رہی ہے مجھے. سر جی آپ کا جو کلاس کا آن لائن سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, اور جو آپ کلاس دیتے ہیں یوٹیوب پہ چینل پہ جو آپ دیتے ہیں اپنا لیکچر وہ بہت اچھا ہے, آپ کا ایک ایک پوائنٹ سمجھتا آتا ہے, پھر اصل بھی یہی جو ہوتا نہیں ہے نا, سمجھ آتا ہے وہ ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اصل مقصد تو یہی ہے, ورنہ وہ چیزیں تو پڑھی ہیں, اور جو 15-20 منٹ کی 10 منٹ کی وہ ویڈیو ہوتی ہے یا وہ بنا کے شیئر کرنی ہے, تو اس میں وہ پھر ڈیٹیل یا ڈسکشن نہیں آتی. یس اوکے سر. اچھا, جی بولیں آپ. ٹیمپلیٹ میں کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ ابھی ایڈ کر دیں. اور جی ارشمان آپ بولیں, کیا ہے آپ کی بات؟ سر جو ہیلیم 10 کا آپ نے یہ ڈیش بورڈ اس کا جو اوپن ہوتا ہے, اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ ڈارک بلیو کلر کی ہوتی ہے, اس کے اندر جہاں سے ہم وہ
ब्लैक बॉक्स लेते हैं सर, वो आवाज नहीं आपकी स्लो आ रही है, टाइमिंग माइक शो हो ऊपर रही है, रखें, पता नहीं क्या मसला है। आप स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, जिसका कोई मसला होगा, ये नहीं है कि आप वो करें जनाब, आ जाएं उस पे क्लास में आ जाएं मोबाइल पे, और आपका मसला है लैपटॉप, आप लैपटॉप ऑन ही ना करें। तो जिस चीज़ का मसला होगा आप ऑन करेंगे, आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपको समझाई जाएगी वो चीज़। तो जी जनाब, ये टेम्पलेट है हमारे पास, ये मैं समझा देता हूँ। आप अभी माइक म्यूट रखें। हाँ जी, इसमें ये है आपका प्रोडक्ट टाइप है, मतलब किस टाइप की है, होम एंड किचन से है, तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद SKU बनाना आपको आ गया, आपने SKU दिया। ब्रांड नेम आपका फर्ज करें किचन किंग है, वो आपने दे दिया किचन किंग, और आपने प्रोडक्ट टाइटल जो बनाया हुआ है लाइक वो सारा आपने यहाँ पर दे दिया प्रोडक्ट नेम के कॉलम में। नेक्स्ट आपके पास ID टाइप है, ठीक है, प्रोडक्ट ID है। तो प्रोडक्ट ID कौन सी है, UPC हम यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे ये देखें, ये GTINs हैं। ये पहला लेक्चर आपने GTINs वाला देखा है या नहीं, तो तब आपको समझ आएगा। इसमें आपने ID टाइप में ये UPC सेलेक्ट करना है, और ये UPC ये होता है आपका 12 डिजिट होता है, वो UPC नंबर जो आपने परचेज किया होगा। SKU आप खुद बनाते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं, और SN को आप छोड़ दें। SN ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है जब आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है, जब आप लिस्टिंग एक्टिव करते हैं। और ये जो एक्सटर्नल ID टाइप है, ये आपकी UPC आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं ID टाइप में, और यहाँ UPC नंबर देते हैं। सही है, फर्ज करें आपका 12 डिजिट है ये, तो ये आपके जनाब 10 डिजिट हो गए और ये 12 हो गया। तो इस तरह आपका होगा, और हर वेरिएशन का UPC अलग होता है। एक रो में एक वेरिएशन चलती है। फर्ज करें यहाँ पर पिंक अपना ग्रीन कलर का आपका है वेजिटेबल कटर 7th रो में, तो ओवरऑल कलर ग्रीन और पिक्चर्स भी ग्रीन की लगेंगी, सब कुछ इसका ग्रीन का लगेगा। तो आइटम टाइप कीवर्ड आपने यहाँ कीवर्ड उसका देना है, जो भी उसका कीवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे उन्होंने पहले वो टम्बलर का दिया हुआ है कप का ना, तो आप यहाँ पर अपना वो देंगे, क्या कहते हैं, वेजिटेबल कटर। इसके बाद जनाबे वाला आपके पास आता है स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस आ गया, आपने क्वांटिटी जितनी आपके पास है वो आ गई। मेन इमेज के इसमें आपने लिंक की समझ आई है आपको, कि जो लिंक बनाना है ड्रॉप बॉक्स से। जी, किसका था ये टेम्पलेट वाला क्वेश्चन? जब मैं कहूँ कुछ पूछूं तो फिर अनम्यूट किया करो जल्दी से। जी सर, मेरा था सर, ये इसका URL की भी नहीं समझ आई, और इससे आगे जो येलो एरिया उसकी भी नहीं, बाकी क्लियर है चीजें। ओके, बाकी क्लियर है। तो ये लिंक आपने ड्रॉप बॉक्स पढ़ा है कि नहीं है? ड्रॉप बॉक्स वाला लेक्चर देखा है कि नहीं? नहीं सर, वो नहीं देखा। बस यही बात है ना, लेक्चर उसी के अंदर ड्रॉप बॉक्स है। आपने कितने लेक्चर देखे हैं बैच 3 के लिस्ट? मैंने 2 लेक्चर देखे उसके। तो फिर 2 देखने के बाद फिर आपकी क्वेश्चनिंग शुरू हो गई, फिर आगे चलेंगे। तो ये है ना, आप पुराने बंदे हैं, पुराने बंदे कहाँ पहुंचे हुए हैं। फिर ये अपनी मर्जी से आप लेक्चर देखेंगे भाई, जो लेक्चर डेली दिया जाता है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप नहीं कह सर, दें कि मैं ग्रुप 8 में हूँ, ग्रुप 8 में। आप नहीं, ग्रुप 8 में भी 2 तरह के बंदे हैं ना, एक मतलब वो हैं पुराने हैं, सर एक नए हमारी वाले 3 अभी। ही क्लासेस हुई हैं, और मैंने 2 तो अटेंड किए, ये कल वाली ये क्लास नहीं अटेंड कर सकी। अच्छा अच्छा, तो हाँ चलो जी। ये नेक्स्ट जितने भी हैं उसमें ये सारा इन डिटेल बताया गया है, ये सारा येलो एरिया और ये ETC। आप इन एडवांस ओपन करके ना चला करें। जो आप लेक्चर आपने जब देखना है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें लेक्चर्स में इन डिटेल बताई गई हैं। यहाँ जब भागते हुए मैं बताऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आनी, और फिर भागते हुए मैंने बता देना है, और फिर जब आपको वही लेक्चर आगे असाइन किया जाएगा, वो लेक्चर जब आपने देखना है आपने कहना है मुझे तो ये पता है, और वहाँ इन डिटेल बताया गया है, यहाँ भागते हुए बताया गया है, फिर इसमें आपका नुकसान होना है। क्लियर? जी सर। हाँ जी, तो आप थैंक यू सर। लेक्चर देखा करें। लेक्चर में सर कि मेरा ये लेक्चर मैंने देखा है तो इस चीज़ की समझ नहीं। जब लेक्चर ही नहीं देखा तो फिर समझ कैसे आएगी? नहीं सर, इसका लेक्चर देखा है, वो SKU वाला करना इससे थोड़ा सा रह गया था, SKU प्रो वाला, बॉक्स नहीं देखा मैंने। SK वही बात है, ड्रॉप बॉक्स देखेंगे तो फिर आगे की समझ आएगी ना, फिर हाँ ऐसे तो नहीं आएगी। चलो बाकी सर, कोई वो मैं टेंशन देख वाली के फिर बात नहीं क्लियर है। कर लेती हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा सर, मैं जो है वो अभी, जी
سر اس میں سارا وہ جو پی ایم کی پروڈکٹ شیٹ ہے یہ اسی سے ریلیونٹ نہیں کچھ چل رہا؟ کس سے ریلیونٹ؟ سر جو سوری جو پی ایمز ہوتے ہیں ان کے پاس جو پروڈکٹ شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے نا ساری جو چل رہی ہوتی ہے، پروڈکٹ آئی ڈی کو لے کے، کی ورڈس کو لے کے، ایکشن کو لے کے، لنکس کو لے کے، پھر ایکچوئل پرائز جو ہوتی ہے. جی جی، لیکن یہ لسٹنگ کی ہے، یہ لسٹنگ کا ٹیمپلیٹ ہے، یہ جو ہم لسٹنگ کے لیے کر رہے ہیں اوکے یہ سر. یہ لسٹنگ کی بات ہے، جی اور سر، پی جی ایم اور جی سر. پراکسی مارکیٹنگ اور وہ چیزیں تھوڑا سا الگ ہیں. سر جی سر مجھے ٹھیک ہو یہ گیا، تھینک سوال یو سر. کرنا تھا. جی بولیں. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم ہنٹنگ کریں تو فلٹر لگا کے کرنا زیادہ ضروری ہے، یا کون سے اس میں بیسٹ ہوتا ہے، یا فلٹر لگا کے کریں یا نہیں پروڈکٹ نہیں، مطلب کی ورڈ ریسرچ کر کے کریں؟ اسپانسرڈ نکالنا ہے بھائی، اسپانسرڈ کو تو نکالنا ہے. اسپانسرڈ والے تو نکال کے پھر آپ کریں گے تو اچھا رہے گا. آرگینک پہ بات کرنی ہوتی ہے ہم نے. مطلب کہ پہلے آرگینک کی ورڈ سرچ کروں؟ سمجھ نہیں ہے آپ کے کوشچن کی، آپ کس چیز کی بات کر رہی ہیں اسپانسرڈ میں؟ اگر ہنٹنگ کرنا ہے جیسے ہیلیم 10 پہ ابھی آپ پریکٹس جیسے میں کر رہی ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کی ورڈ سرچ کر کے کروں، جیسے کوئی کی ورڈ لے لوں اس کو سرچ کروں پہلے امیزون پہ جا کے، پھر یا تو پھر میں فلٹر ڈالوں اور جو بھی اس میں ریزلٹ آئے اس آپ کو نے دیکھ. کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے یا پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے، پہلے یہ بتائیں. پروڈکٹ ہنٹ کرنا. پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے نا، اس میں کی ورڈ ڈالا کریں، اور باقی یہ آئیڈیاز آپ ڈفرینٹ سائٹس ہیں، آپ کے پن ٹیسٹ ہے، وہاں سے آپ لیں، آپ نئے نئے کی ورڈ ڈالیں گے تو اس بیس پہ آپ کی پروڈکٹ اچھی ہنٹ ہوگی. ورنہ جو پرانی چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ کی ورڈ آپ ڈالیں گے تو اس پر سرچ ریسرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 5 سال 10 سال 3 سال پرانی پروڈکٹ ہے، تو اس پر کافی سر آپ سیلر کی کافی خراب رش ہوگی. ہوگا. سر آواز کلیئر نہیں ہے. اوکے، میں نے کہا اس میں جو پرانی پروڈکٹس ہوں گی اس پر آپ ریسرچ کریں گی تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو. پرانے سیلرز بیٹھے ہوں گے اور ان کے ہائی ریویوز ہوں گے، آپ کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. نئے کی ورڈز، نئی چیزیں، نئے آئیڈیاز لے کر پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے تو پھر آپ کی اچھی پروڈکٹ ملے گی. جی ٹھیک ہے. جی جناب، کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو سر بتائیں. جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے پاس، جو نئے لوگ ہیں، جو پچھلے لیکچرز آپ دے چکے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ہینڈل کریں؟ اب مطلب کوئی اس میں پرابلمز آتی ہیں، جیسے کچھ چیزیں جیسے ٹیمپلیٹ وغیرہ آپ شیئر کر چکے ہیں، ان چیزوں کو ہم بھائی کیسے نہیں نا، ہینڈل کریں گے؟ یہ دوبارہ کیا جائے گا نا، آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا جائے گا. آپ اس ٹینشن کو چھوڑ دیں، یہ ہر چیز دوبارہ شیئر کی جائے گی. آپ لوگ یہ اوکے ہے سر، کہ تھینک یو لیکچر سر. جو دیا جائے ڈیلی آپ دیکھیں. اگر آپ میں سے کافی لوگ نہیں دیکھ پاتے تو پھر اگلا لیکچر اگر دیا جاتا ہے تو آپ کہیں جی کہ روک دیں کہ نہیں جناب، ہم وہی اسی کو لے کے چلیں گے کہ رات والا کل والا ہم نہیں دیکھ پائے، لائک جیسے کسی ایریا میں لائٹ نہیں ہوتی یا موسمی حالات کی وجہ سے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ ایک دو بندے کی وجہ سے ہم لیکچر نہیں روکیں گے، ہمارا چلتا رہے گا. تو یہ ہوگا. تو ڈیلی لیکچر دیا جاتا ہے آپ کو، اور اس لیکچر سے ریلیٹڈ پھر آپ کلاس میں آ کے کویسچننگ کرتے ہیں. یہاں مکمل لیکچر نہیں ہوتا، یہاں مکمل لیکچر نہیں ہوتا، یہاں مکمل لیکچر نہیں ہوتا. یہ اب یہ بات کانوں میں بٹھا لیں، سن لیں، دماغ میں رکھ لیں. جو آپ کو لیکچر اسائن کیا جاتا ہے وہ دیکھ کر آتے ہیں، اور یہاں جسٹ پوائنٹ کلیئر کیے جاتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی. اوکے اوکے سر، تھینک یو. جی جناب. سر جی وہ کنٹینیو کر دیں پلیز لسٹنگ کو، کافی سمجھ آ رہی تھی. وہ تھوڑا سا ڈرا بکس کا پتہ تو ہے، میں نے اپلوڈ بھی کیا ہے سارا کچھ، لیکن وہ آپ جو کنٹینیو کر رہے تھے نا تو تھوڑا سا کنفیوژن دور ہو رہی تھی کہ مین میں اور وہ آگے آگے. سر کنٹینیو تھوڑا سا کرتے ہیں سر. آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے گروپ میں ہیں ظفر بھائی؟ سر وہ میں ریگولر کلاس میں ہوں، لیکن میں اوکے اوکے میری اوکے اسائنمنٹ بھی. اوکے اوکے اوکے، اسائنمنٹ نہیں بنی تو آپ نے لیکچر سارے لیے ہیں؟ جی سر، جی سر، بس سارے اٹینڈ کی. سارے اٹینڈ کیے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ڈراپ باکس کا تو پتہ ہے نا کہ کیسے یوز کرنا ہے اس کو؟ جی سر، میں نے لگائے بھی ہوئے ہیں، اسائنمنٹ چل رہی ہے میری، اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اوکے تھوڑی اوکے سی اوکے اوکے کنفیوژن کلیئر ہو جائے. اوکے جی، میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں
ये होता है कि वहाँ आपने लिंक कॉपी करने का आपको पता है ना? जी जी मालूम है सर, मैंने लिंक अपलोड भी किया है। बस ठीक, ओके डन हो गया। तो वो आपने इमेजेस निकालनी है, इमेज पर लिख लेना है, एक पर मेन लिख लेना है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 आपने डाल लेनी है। तो आपने यहाँ मेन इमेज ये 7th रो में फर्ज करें आपका पिंक टॉवल चल रहा है, टॉवल पे है ना आपके असाइनमेंट? ऐसे ही है, टावल भी चल रही जी, तो पिंक टॉवल 7th रो में है। तो यहाँ जनाब मेन इमेज का लिंक आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर आपने इमेज 1 का पेस्ट करना है यहाँ पर, इसी तरह इमेज 2 का, इस तरह सारी का हर एक का इमेज का नाम रखा हुआ होगा ना, वहाँ मेन इमेज पर मेन इमेज लिखना है, आगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हर इमेज का लिंक कॉपी करने के बाद आपने उसके नीचे रो एक ही रखनी है। 7th रो की बात है तो एक ही रो में मतलब 6 का लिंक है, तो वो इमेज 6 का आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। और जो आपका स्वेच इमेज होता है, इसमें आपने वही मेन इमेज का लिंक जब एक बार आप कॉपी करके लाएंगे तो वो स्वेच में भी पेस्ट कर दें और मेन में भी पेस्ट कर दें। ओके हो गया? राइट सर, अंडरस्टैंड। आगे सर नेक्स्ट जो चल रहा है, नेक्स्ट ये चल रहा है कि आपने ये देखना है कि आपका ये जो है वेरिएशन है, सही है, ये पेरेंट है या चाइल्ड है। जो पेरेंट होगा उसके सामने आप पी लिख देंगे, नीचे बाकी के साथ चाइल्ड लिख देंगे सबके साथ। फिर पेरेंट SKU आपने लिखना है सब में, सही है। तो इसके बाद जनाब रिलेशनशिप टाइप आपकी आनी है, आपने वो करना है कि आपकी रिलेशनशिप टाइप क्या है। नीचे वाला जो चाइल्ड होगा आप जी रिलेशनशिप टाइप में आपने लिखना है कि जो आपका मतलब उसके साथ रिलेशन होगा। नीचे वेरिएशन होगी तो आप वहाँ चाइल्ड लिखते जाएंगे, ऊपर पेरेंट होगा तो पेरेंट होगा। इसके बाद आपका वेरिएशन थीम आता है कि आपकी जो वैरायटी बन रही है, ठीक है, वो वेरिएशन थीम क्या है। लाइक साइज, कलर और साइज है, साइज और कलर है या कुछ भी है, तो वो आप यहाँ लिख देते हैं साइज एंड कलर। मतलब जिन दो चीज़ों की तब्दीली की वजह से आपकी वैरायटी चेंज हो रही है, मटेरियल सेम है, ठीक है, साइज की वजह से और कलर की वजह से मोस्टली चेंज होती है, तो आप साइज एंड कलर या कलर एंड साइज की जो भी ऑप्शन लिखना चाहें लिख देते हैं। उसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, अपडेट एंड डिलीट। हाँ जी, ये अपडेट और ये है डिलीट वाला ऑप्शन है। तो इसमें आप यहाँ आते हैं तो तीन चीज़ें आपको सामने समझ आती हैं, एक है पार्शियल अपडेट, एक है अपडेट और एक है डिलीट। तो डिलीट का मतलब है एक वेरिएशन आपने डिलीट करनी है। ब्लैक टॉवल है आपके पास तो आप उसके सामने डिलीट को एक्टिव कर दें, यहाँ बटन क्लिक करने से वो आ जाता होता है, यहाँ 3 ऑप्शन। तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो जब आप इसको अपलोड करेंगे तो वो आपकी ब्लैक टॉवल वेरिएशन डिलीट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो स्टॉक था उसका ख़त्म हो गया, उसकी निकासी अच्छी नहीं थी। और अब आपने ये फैसला सर ये किया कि इसकी वेरिएशन थीम में इन्वेंट्री और मजीद नहीं रिलेशन मंगवानी, इसकी टाइप में लिस्टिंग ही क्या उड़ानी है। लिखेंगे? तो वेरिएशन थीम में के साइज एंड कलर, मतलब जिस वजह से वैरायटी बन रही है आपकी, आपका टॉवल है लेकिन साइज और कलर की वजह से उसकी वेरिएशन चेंज हो रही है ना, वैरायटी बन रही है। और रिलेशनशिप टाइप में आपने लिखना है चाइल्ड। और आगे अपडेट पर डिलीट क्लिक करेंगे। पार्शियल अपडेट का मतलब होता है एडिट करना। फर्ज करें आपने इन्वेंट्री मंगवाई, वो इन्वेंट्री ऐड की है और इसके सामने आप आकर अपडेट डिलीट वाले में पार्शियल अपडेट होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। देन आपके पास अपडेट की ऑप्शन होती है। जब आप अपडेट पर उस वक्त रखते हैं जब आप न्यू लिस्टिंग कर रहे होते हैं। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। नेक्स्ट प्लीज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद ओके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के खाली मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर है ये आप नहीं देते, या अगर अपना SKU देते हैं, क्योंकि हमें जो है वो अपना सॉरी यहाँ मैन्युफैक्चरर है, नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर है, तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर की जगह अपना SKU दे देते हैं। बाकी जनाब आप बुलेट्स पॉइंट की तरफ फिर चले जाते हैं नेक्स्ट, और देन नेक्स्ट हमारे पास आती है बारी कीवर्ड्स। बुलेट्स पॉइंट के बाद टारगेट आइडियंस अगर आप लिखना चाहें तो उसमें आप डाल सकते हैं। फिर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं और इसके बाद जनाब आप अपना यूजेस कीवर्ड्स और उसके सारे
جتنے بھی ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں اس سے ریلیٹڈ کی ورڈ وہ کی ورڈز اب بات سنیں وہ کی ورڈ جو آپ کے ٹائٹل ڈسکرپشن اور بلٹ پوائنٹس میں استعمال ہونے کے بعد بچ گئے ہیں تو ان کی ورڈز کو یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے کالمز میں کلیئر ہو گیا کلیئر سر کلیئر تھینک یو سو مچ سر آپ کچھ ایک اور بھی چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے تھے کہ جب ٹیمپلیٹ اپ ڈاؤن کرتے وقت کچھ چیزیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہماری اپنے لانچ کے مطابق وہ ہم پہلے ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ ہمیں ڈیلیٹ کرتے ہیں مطلب وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ڈیفالٹ اپلوڈ آپ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ٹیمپلیٹ تو ایک بات ہوتی ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس میں سے سلیکشن کرتے ہیں کہ یہ کالمز مجھے چاہیے تو اس میں پھر وہی کالم ہوتے ہیں جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو ایٹ دی اینڈ ساری بتائیں گے اباؤٹ سیلر اکاؤنٹ کے متعلقہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ وہ جی سر میں نے تو کل ایک لیکچر لیا تھا نا لیکن یہ جو آپ ابھی سب کچھ بتا رہے ہیں تو یہ آپ ہم لوگ پچھلے لیکچر کو صرف سن کے کور کریں گے یا پھر ہمیں یہ کرایا جائے گا اور اگر آپ روز کو جس طرح سے آج کلاس ہو رہی ہے نا ابھی چلے سینئرس کی کلاس ہو رہی ہے تو ہماری کلاس کے ٹائمنگ بھی سیم کریں گے نہیں ٹائم الگ رکھیں گے ایکچولی بات کچھ یوں ہے کہ وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے اور آپ نے جو لیکچر مطلب جو لیکچر آپ نے سن کے آنا ہے نا اس میں سے آپ نے کویسچن کرنے ہیں ٹھیک ہے اس آپ کو جب آگے کی چیزیں یہاں سمجھائی جاتی ہیں آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ چل جائے گا کہ یہ سینئرز کی کلاس ہو رہی ہے اور آپ کو جو اپنے لیکچر میں سے سمجھ نہیں آیا آپ نے وہ پوچھنا ہے تو اگر اپنے لیکچر میں وہ چیزیں آپ نے نہیں سنی جو یہاں بتائی جا رہی ہیں تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں نو ٹینشن آپ میٹنگ لیو کر جائیں نو ٹینشن اینڈ سب سے پہلے اگر کلاس اکٹھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ موقع دیا جائے گا آپ کے جو کویسچنز ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے اور دین جو ہے سینئرز کو لیا جائے گا تو وہ کویسچنز لینے کے بعد آپ کو وہ کرنے کے بعد کلیئر کرنے کے بعد آپ کے پوائنٹ آپ کو چھٹی ہوگی آپ بھلے بیٹھیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ مکس اپ نہ ہوں اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہوگی تو اس طرح آپ مکس نہیں ہوں گے باقی ٹینشن نہ لیں ہر ایک چیز کلیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کلاس آپ کا ٹائمنگ تھوڑا ہمارا وہ ہو جاتا ہے مطلب کہ لیٹ ہو سکتا ہے کلاس یا نہیں لے سکتے بچوں کی وجہ سے بٹ یہ ہے کہ کلاس تو لینی ہے ہم نے آگے بھی انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب وہ اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ کلاس آپ کی ریکارڈ ہو کے پھر اپلوڈ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کلاس نہیں لے سکتے تو وہ یہی بات ہے کہ یہ مفت والا کام ہے فری والا تو اس میں آپ کو پھر تھوڑی سی 1 گھنٹہ ایکسٹرا دینا پڑتا ہے نہیں وہ مفت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس نے سیکھنا ہے وہ سیکھے گا نہیں وہ میں بتا رہا ہوں نا مطلب ایک لیکچر تو آپ کو وہ ہوگا جو آپ کو اسائن کیا جاتا ہے آپ وہ سنتے ہیں اگر اس میں سے آپ کو پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتے اور آپ کلاس بھی اٹینڈ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو وہ ریکارڈڈ لیکچر ڈبل دیکھنا پڑتا ہے نا یہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے تو یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹینشن والی بات نہیں ہے ہر چیز آپ کو ان ڈیٹیل ہوگی جی ظفر صاحب سر میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کی تلاش ہونا تو وہ مل جاتی ہے اب یوٹیوب بھرا پڑا ہے جس بھی لیکچر میں جو آپ ذہن بنائیں تو وہ میں نے اس آپ کے لیکچر کے علاوہ بھی اور بھی بڑے مینٹور کو سن رکھا ہے تو میں یہ بات یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ آپ ٹرائی کریں آپ کو ہر چیز یوٹیوب سے مل جاتی ہے باقی یہ تلاش کرنے پہ ہے نا سر بالکل ایسے ہے لیکن 2 چیزیں ہیں پہلی یہ کہ سر پیر کا پتہ نہیں ہوتا نئے بندوں کو کہ شروع کہاں سے کرنا ہے دوسری بات کہ یوٹیوب پر جو ویڈیو ویسے پڑی ہوتی ہے جب تک گائیڈ لائن نہ ہو پھر ایسے ویڈیو بنا کے انہوں نے چھوڑ دی لیکن اس میں سے کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا اسٹوڈنٹس کو تو پھر یہاں کلاس ہوتی ہے تو اس لیے کلاس رکھی گئی ہے تاکہ آپ کی جو ٹینشن ہوگی جو پوائنٹس ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے تو ہمارا صرف یہی پلس پوائنٹ ہے کہ ہم پھر بھی آپ کو کلاس کی اویلیبلٹی بھی دیتے ہیں لیکچر کے بعد تاکہ جو رہی صحیح کسر ہو وہ بھی ہم نکال دیں تو ٹینشن نہیں لینا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اور ہر چیز یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ اسی طرح پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرح ہی ہمارے ساتھ چلے ہیں ڈیلی لیکچر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جناب ان نے سب کچھ یہیں سے سیکھا ہے اور یہیں سے یہ پڑھ کے اور کویسچننگ کر رہے ہیں کلیئر ہو گیا نئے بندوں کو جی سر بالکل انشاءاللہ جو نہیں تو دوبارہ جی ہاں جی اور باقی آپ کو ایک چیز کلیئر نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم 1000 بار سمجھانے کو تیار ہیں اور باقی زیادہ ٹینشن اگر آپ لوگوں کی ہوگی تو پھر آپ لوگوں کا گروپ الگ بنا دیا جائے گا انشاءاللہ اور کوشش میں کروں گا کہ الگ ٹائم دوں آپ کو کیونکہ اس میں بات وہی ہے ٹائم
जैसे यहाँ अभी घंटा लग गया है, तो वहाँ अगर हम करते तो आधा आधा घंटा लगना था दोनों पे। तो इंशाल्लाह अस्सलाम ग्रुप में वालेकुम। अलग कर दूंगा। जी अस्सलाम जनाब, वालेकुम, वालेकुम फारूक साहब, अस्सलाम। अकरम बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी ये अकरम। मैंने पूछना था कि ये हमारी जो टाइमिंग है हर रोज़ की 8 बजे की होगी, और क्लास टाइमिंग जो है, और जो लेक्चर्स ये कितने लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा टोटल? लेक्चर्स की जहाँ तक बात है, आप ऐसे समझ लें कि 1 महीने की बात है, और कोई अच्छा, 30 24-25 लेक्चर्स लेक्चर्स, होंगे आई थिंक। 24-25 लेक्चर जाके बनेंगे। 24-25 सही है। या तो आप इसके 25 बाद से सर, 30। जी जी जी, इसके जी बाद सर जो आप मुझे हमें प्रैक्टिकल या प्रोडक्ट हंटिंग या सर्चिंग में जो है प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो हमें सारी चीज़ें बताएंगे? भाई सारी चीजें कोई क्या बताएंगे? मैंने यानी पहले कि एक प्रैक्टिकल करके, यानी कि मैंने एक जैसे चीज हमें तो ऐड की है, मैं जी फिर जी ऐड कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा, वो जी जो जी जी, लेक्चर होगा यही उसमें बात। आपको सिखाया जाएगा। सुने, वो आप सीख जी के आएंगे, फिर उसके बाद का मसला होगा, ठीक फिर है। आपको क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा जब आना है, जब प्रैक्टिकल की बात होगी, आपने लैपटॉप पे आना है। ये नहीं है कि लैपटॉप बंद करके आप रख दें और मोबाइल पे नहीं बैठ नहीं जाएं, नहीं फिर नहीं नहीं आपकी सर, स्क्रीन शेयर लैपटॉप करवा के। अच्छा, इसमें सबसे इस फायदा वक्त होता भी है उस बंदे को, लैपटॉप पे हूँ। जी 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 सर। आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपको बताया जाएगा ये करें, वो करें, ये करें, राइट पे ये ऑप्शन पढ़िए, लेफ्ट पे पढ़िए, नीचे नीचे देखें जनाब, ये क्लिक अच्छा करें, ये ऐसे अच्छा, होगा सब कुछ। ठीक है, थैंक और यू आप सर, थैंक यू करेंगे वेरी और मच। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। और चलिए, ये मैं न्यू ज्वाइनर हूँ, इसलिए मुझे इतना तो कोई डिटेल नहीं मसला नहीं है, मालूम। कोई मसला नहीं है जनाब, कोई मसला जी, नहीं है। थैंक यू टेंशन आप थैंक ना लें इंशाल्लाह। जी, किसी और की सर आई थी। सर आपके लेक्चर यूट्यूब पे मिलेंगे? जी यूट्यूब पे मिलेंगे। ग्रुप में डेली लिंक आएगा, और एडमिन ग्रुप में जो मैसेज आता है उसको देखा करो, पढ़ा करो, और जरूर देखा करो और जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उसी में सारी चीज होती है। फिर आप जब नहीं पढ़ते, नहीं देखते, फिर पीछे रह जाते हैं, फिर हमें कहते हैं जी कितने लेक्चर हो गए, हमें क्या पता किस ग्रुप से आप बात कर रहे हैं। 18-19 ग्रुप है मेरे पास, मुझे नहीं पता जी होता। सर। ये सर आप डेली लेक्चर आप सेंड करते हैं लिंक उधर ग्रुप में? जी बिल्कुल डेली ही करता हूँ। अभी जी ये सर, बताएं, ओके। अभी ये बताएं कि जितने लोग हैं अपना, जिनका आज फर्स्ट डे है, तो आप लोगों ने बेसिक वाला देख लिया है, या आप लोगों को एक दिन और दिया जाए? सर नहीं देखा ना। चलो ये काइंडली एक दिन हमें, और ओके ओके एक ओके। रिक्वेस्ट है जी सर जी, काइंडली अब न्यू मेंबर्स को ना आप सेपरेट से कर दीजिए। ऐसे इस कर तरह हम देंगे, लोग को ठीक है। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना चीजें अंडरस्टैंड अच्छा करने में। और सर चलो, अल्लाह अच्छा। आपसे तंदुरुस्ती दे, आप हमारे लिए इतना आमीन टाइम निकाला है। आमीन। और एक मकसद और भी था आप लोगों को इकट्ठा रखने का। वैसे वो मेजर तो नहीं था, लेकिन माइनर सा था, ताकि आप लोगों को समझ आए कि वाकई यहाँ कुछ सीखा जा रहा है या सिखाया जा रहा है। जैसा कि ये पुराने लोग हैं और इन्होंने इसी तरह सीखा है, लेक्चर्स देख देख के, और यहाँ क्लास में आके सारी चीज़ें क्लियर हैं। और हमारे 2-4 बंदे आज मेन गायब हैं, सही है, जो कि मतलब रेगुलर इन टच में भी रहते हैं, और वो भी यही लेक्चर्स के थ्रू ही सीख कर माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका वो चल रहा है सिस्टम और नॉलेज। तो जनाब नो टेंशन इंशाल्लाह। फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी सर एक और क्लास भी है मेरी। जी सर जनाब। जी वो मेरा क्वेश्चन अच्छा, था। टाइमिंग की सर एक बात थी, 1 मिनट। टाइमिंग टाइमिंग हम जो है ना डेफिनेटली चेंज होती रहती है रूटीन के मुताबिक। तो अभी कुछ काम का भी बर्डन है, तो उसको देखेंगे। आपको मैसेज एडवांस कर दिया जाता है ना, जैसे रूटीन चल रही है। जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, कौन था? मोहम्मद। जी सर वो सर मेरा क्वेश्चन कर रहे थे, वो कर लें फिर मैं करता हूँ। ओके ओके। जी अर्शमान है, कौन है? जी सर, मेरा थोड़ा सा ही मसला था, मैंने आपसे पूछना था कि हीलियम 10 में जहाँ से हम ब्लैक बॉक्स ओपन करते हैं ना, वो ब्लू वाली लाइन जो है ना, वो नहीं मेरी शो हो रही। उस थोड़ा सा ही मसला उसका, पता नहीं अब क्या है, मैं काफी दफा किया, हुआ नहीं है वो। स्क्रीन शेयर आप करेंगी तो हमें समझ आएगी कि क्या मसला। सर वो लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, अब अगली क्लास में चलो फिर बता दीजिएगा कल। चलो ठीक नेक्स्ट है, इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट आपने वो रेडी रखना है लैपटॉप, तो कोई मसला नहीं। चलें ठीक। दे ठीक है देख सर, लेंगे उसको। थैंक यू। ठीक है जनाब। जी मोहम्मद। जी सर वो पहले आपने बताया था कि गिवअवेज जो है ना वो हमारे क्राइटेरिया में भी आया था कि सीपीआर पे गिवअवेज जो है, इसमें तो ये है सर जी, ये समझ आती है कि जो इनामात वगैरह हैं जो दिए जाते हैं, या फिर हम एक ऑफर मतलब कि देते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको ये फ्री में मिलेगा, कि इसमें ये आ जाता है? इसको ऐसे ही कहेंगे हम?
भाई मिल्क शॉप वाले ने दूध दिया है, दूध फ्री में वो बांट रहा है, उसने एक टारगेट रखा है, ठीक है, डेली 40 केजी का या 20 केजी का फ्री में देगा, तो वो बंदों को बोलता नहीं है कि आपने लोगों को बताना है। तो बगैर बताए यहाँ बंदे बता रहे होते हैं एक दूसरे को, या फिर अगले दिन बंदे आते हैं तो वो उसको चेहरे याद होते हैं ना, जिसको बंदा फ्री में कोई चीज़ देता है, तो वो उससे पूछता है 4-5 और कस्टमर्स के रश में और बंदों में कि उनके सामने, जी जनाब दूध हमारा कैसा जा रहा है, तो वो तो फ्री में लिया का, वो कहता है जनाब क्या बात है, कमाल हो गया, ये उसका रिव्यू है, उसकी मार्केटिंग है। तो इसी तरह जब अमेजोन की दुनिया की हम बात करते हैं तो हमारा असल मकसूद होता है रिव्यूज लेना। जी सर। तो इस मकसद के लिए हम मुफ्त में, जैसे वहाँ दूध बांटा गया तो इधर जनाब मुफ्त में ये प्रोडक्ट दी जाती है। इस तरह मुफ्त में देने के अमल को गिव अवेज कहते हैं, और इसका प्रोसीजर होता है, मतलब पहले मुफ्त में नहीं दी जाती, यानी उसकी, ताकि अमेजोन को पता न चल जाए कि ये क्या गेम हो रही है। तो प्रॉपर हमारी बात होती है उसके साथ, कस्टमर के साथ, और वो परचेज करता है प्रोडक्ट को। परचेज करने के बाद देन जनाबे वाला हम उसको रिफंड करते हैं आफ्टर रिव्यू। जब वो रिव्यू हमें दे देता है फिर हम उसको पैसे वापस कर देते हैं उसके। तो अब क्लियर हुई है बात, ये गेम है। अच्छा सर ये ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा इसमें ये था कि गिव अवे शुड बी लेस देन 350 अकॉर्डिंग टू ES और लेस देन 600 अकॉर्डिंग टू इनेबलर्स। अच्छा ये, हाँ ये पुराना क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हैं ना। इसी एक्सट्रीम कॉमर्स, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम कॉमर्स जो है ना 8 डेज गिव अवेज, मतलब 8 दिनों में जो प्रोडक्ट आपने बांटनी है, मुफ्ते में देनी है, लाइक वही गेम चला के देनी है, यानी उनको रिफंड तो करना होता है ना, मुफ्त में तो है, वो एक चक्कर चलाया जाता है जस्ट रिव्यू लेने के लिए, ताकि अमेजोन को पता चले कि ये एक ऑर्गेनिक रियल काम हो रहा है, रियल परचेजर है, बायर है। जी सर। वो कहता है कि 350 से कम, अपना 650 से कम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनेबलर, अकॉर्डिंग टू दूसरी पार्टी जो है 350 से कम होने चाहिए, यानी 8 दिनों में जो गिव अवेज देने हैं। फर्ज करें, अब यही बात है, 600 का जिक्र है ना? जी सर है। ओके, तो 600, वो कहता है 600 से कम होने चाहिए। फर्ज करें 500 है और हमारी प्रोडक्ट है 20 पाउंड या डॉलर की, तो 500 हम देते हैं गिव अवेज। तो 500 को 20 से ज़रब दें जनाब, कितने हो गए? 10,000। ऐसे हुआ मोहम्मद? जी सर। $10,000। $10,000 आपने 10 दिनों में $10,000 की प्राइस की प्रोडक्ट मुफ्ते में वो करनी है, तकसीम करनी है। तो $10,000 को आप ज़रब दें जनाब 170 से, तो कितने हो गए पाकिस्तानी रुपीस? कितने हो गए? बनाए ना। हेलो, 17 लाख रुपए सर। ऐसे ही ये है, बन रहा है। जी सर, ये बन रहा है 17 लाख बन रहा है। 17 लाख। तो ये जनाब, ये जो 17 लाख है और 8 दिनों में देने, 8 डेज गिव अवेज हैं, ये 17 लाख रुपए का एक्सपेंस है। तो ये जो 17 लाख हैं ये ब्लीडिंग एक्सपेंस है, ये खून खराबा होना है आपका, ये आपको रगड़े लगने हैं रैंकिंग के चक्कर में। जो रगड़े लगते हैं, अगर मैं उर्दू में बात करूं तो उन रगड़ों को, ठीक है, वो रगड़े क्या होते हैं, दरअसल वो पैसे होते हैं, जेब खर्ची होती है। तो उन रगड़ों को जनाब वो ब्लीडिंग का नाम दिया जाता है अमेजोन की दुनिया में। और अगर जैसा कि लोगों के कोर्ट केस बन जाते हैं, आखिरी एग्जांपल इसके बाद मैं एंड करूंगा, 9:30 बजे एक और क्लास है मेरी। अच्छा, अगर वो कहते हैं ना फलां बंदे ने जनाब उसको बड़ा रगड़ा लगाया है अदालत में, वो अदालत में रगड़ा कैसे लगता है? अदालत में रगड़ा ऐसे लगता है, सबसे बड़ा रगड़ा जानी रगड़ा इतना बड़ा नहीं होता जो माली तस्वुर किया जाता है। मतलब कोर्ट में जब उसकी तारीखें लगती हैं, उसको वकील करना पड़ता है, ठीक है, एडवोकेसी के लिए ETC, तो वो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो माली रगड़ा उसको लगता है। तो जनाब सबसे बड़ा रगड़ा ही माली होता है। तो इसलिए ये जो यहाँ आपने कहा था कि ब्लीडिंग एक्सपेंस या ये क्या होता है, तो क्या होता है, अब समझ आइए, हर चीज क्लियर हुई है जो बंदा पूछने वाला था पहले? जी सर। ओके जी, तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, और कोशिश करते हैं कि कल इन चीज़ों को अलग अलग किया जाए। वैसे वीकेंड होता ऑफ है 2 दिन, लेकिन हम इंशाल्लाह संडे ऑफ रखा करेंगे, बाकी जो है दिन चलाया करेंगे। तो कल इंशाल्लाह क्लास होगी और टाइम आपको बताया जाएगा रूटीन के मुताबिक, और अलग अलग होगी, और नया ग्रुप में बनाऊंगा, जो नए आने वाले हैं उसमें आ जाएंगे।
तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर, और कल जो नए बंदे हैं आप देख लीजिएगा लेक्चर को। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।